صفحہ نمبر 272۔ 1980 کے بعد افسانہ نگاروں کے سامنے برصغیر کی اردو افسانہ نگاروں کی حقیقت پسندی، رومانیت، ترقی پسندی اور آزادی کی جدوجہد، سیاسی کشمکش اور تقسیم ہند کے حالات و واقعات تھے، اور سرحد کے افسانہ نگاروں کے رجحانات، موضوعات بھی رہنمائی کے لیے موجود تھے، اور پاکستانی مسائل اور پاک بھارت جنگ کے اثرات سے پیدا ہونے والے ذہنی انتشار کی فضا زندگی کو بے مزہ کر گئی تھی۔ بعض نے معاشرتی منافقتوں اور منافرتوں کے پردے چاک کر کے زندگی کی صحیح اور سچی تصویر پیش کی ہے۔ ان کے ہاں ہلکا سا جنسی رجحان بھی ملتا ہے۔ کچھ کے افسانے انسان کے تہذیبی، اخلاقی اور روحانی زوال کی تصویر کشی کرتے ہیں، جہاں انسان بجائے آدمیت اور روحانی ترقی کے مادی ترقی اور لذت پرستی کو زندگی سمجھتے ہیں، اور حرص و ہوس، لالچ و جہالت اور وحشت و بربریت کے خونی شکنجوں میں جکڑے ہوئے یہ انسانی کردار روحانی اور تہذیبی بے اطمینانی کی ملی جلی کیفیت کا شکار اپنے آپ کو اپنے ہی ماحول میں تنہا اداس، خوفزدہ محسوس کرتے ہیں، جنہیں کبھی روایات کی دلدل میں اتار کر بے بس کر دیا جاتا ہے، اور کبھی استحصالی قوتوں کے جبر و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسز منور رؤف 1936۔ ان کے افسانے زندگی کے نشیب و فراز کے عکاس ہیں، جہاں جلال و جمال اور دکھ، درد اور عروج و زوال اور تلخی اور گھٹن کی کیفیات ملتی ہیں۔ منور کے پاس مشاہدات و تجربات کی کمی نہیں، ان کا ہر افسانہ ایک نئی اپیچ کا حامل ہے۔ منور فہمیدہ اختر کی شاگرد ہونے کی نسبت سے ان سے بہت متاثر ہیں۔ یہ مقامی رنگ کی عکاسی کا رجحان انہیں ورثے میں ملا ہے۔ طرف تماشا اور انمول رتن ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ طرف تماشا میں وہ قدیم اساطیر و علائم سے کہانی کا تانا بانا تیار کرتی ہیں، جبکہ انمول رتن کے افسانے سادہ بیانی انداز میں لکھے گئے ہیں۔ رڑا یعنی روشنی، درون پختون یعنی سنگین پشتون، من کا چین، بنگلہ دیش، سہنی دھرتی، یاجوج ماجوج، ترقی معکوس، طاہر العمل وغیرہ ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ بنگلہ دیش افسانے سے زیادہ تاریخی المیہ ہے۔ اس میں پاکستان کے دو لخت کرنے کی سیاست کو بڑے رنج و کرب سے بیان کیا گیا ہے۔ سونی دھرتی میں مہاجرت سے پیدا ہونے والی محرومیوں کے تاثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ منور کے تمام افسانے جاندار موضوعات کے حامل ہیں۔ ان میں ادبی چاشنی اور اصلاح کا جذبہ بڑے توازن کے ساتھ کہانی کے حسن اور افادیت کو بڑھاتا ہے۔ ان میں ادبی چاشنی اور اصلاح کا جذبہ بڑے توازن کے ساتھ کہانی کے حسن اور افادیت کو بڑھاتا ہے۔ سیدہ حنا لکھتی ہیں، ادب میں ان کا درجہ نہ تو احتجاجی ہے اور نہ ہی مصالحتی، وہ صرف ان کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو معاشرے میں ناسوروں کی طرح پل رہے ہیں، اور اگر وہ دور ہو جائیں تو ایک صاف ستھرے معاشرے کا امکان اب بھی موجود ہے۔ شناخت کا بحران بھی فنی لحاظ سے بڑا کامیاب افسانہ ہے، جس میں وحدت تاثر کی کڑیاں پورے اس افسانے کی فضا کو جکڑے رکھتی ہیں۔ زندگی کے کئی پہلو ایک ہی تاثر کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ اس افسانے میں دولت کی غیر مساوی تقسیم سے پیدا ہونے والے معاشرتی بحران کو موضوع بنایا ہے۔ صفحہ نمبر 273۔ انمول رتن، جنگل، تری معکوس، انوکھی مسرت، رڑا، ترک چال، انمول ہیرے وغیرہ فنی معیار پر پورا اترنے والے افسانے ہیں۔ موضوعات کا تنوع ان کے ہاں ملتا ہے، لیکن تکنیک کا تنوع نہیں۔ سادہ بیانیاں اور ناز میں کہانی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ مشرف ربانی 1938۔ ان کی کہانیاں تعلیم یافتہ نئی تہذیب کی دلدادہ نوجوان نسل کے جذبات و احساسات کی ترجمان ہیں۔ مشرف کی کہانیاں معاشرتی روایات کی حد بندیوں سے آزاد جدید معاشرے کی کہانیاں ہیں، جن کے کردار اپنی زندگی کی راہیں خود ہموار کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں لڑکیاں سوچتی کم اور بولتی زیادہ ہیں۔ نہیں، نیا چراغ بدل گئے ہیں، ہم ہی، ایک بار کہو تم میری ہو، ان کی دلچسپ رومانی کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں میں وہ متوسط طبقے کی پروردہ خوابوں کے ہنڈولوں میں جھولنے والی لڑکیوں کے کرداروں سے متعارف کرواتی ہیں، جنہیں ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے۔ ہم لوگ معاشرتی رویوں کا عکاس افسانہ ہے۔ بدگمانی کئی تباہیوں کا باعث بنتی ہے، اس کی بنیاد بھی بدگمانی ہے۔ شکوک و شبہات کی بنا پر سماج کے ٹھیکیدار ایک آباد گھر کو اجاڑ دیتے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص کو معاشرتی رویوں نے صرف اس لیے موت کی نیند سلا دیا کہ وہ ایک پاگل بیٹی کا باپ تھا، جس کی دیوانگی محلے داروں کی بدگمانی کا باعث بنی۔ مشرف نے قدم قدم پر بکھری زندگی کی حقیقتوں کو سمیٹا ہے۔ ان کے کردار ماورائی و تخیلاتی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کے معاشرتی رویوں کے عکاس افسانوں میں نہ صرف سوچ کی پختگی ملتی ہے، بلکہ ان کی ذہانت، تخلیقی صلاحیت، مشاہداتی قوت
اور اظہار خیال پر قدرت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ مشرف ربانی 1938۔ ان کی کہانیاں تعلیم یافتہ نئی تہذیب کی دلدادہ نوجوان نسل کے جذبات و احساسات کی ترجمان ہیں۔ مشرف کی کہانیاں معاشرتی روایات کی حد بندیوں سے آزاد جدید معاشرے کی کہانیاں جن کے کردار اپنی زندگی کی رائیں خود ہموار کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں لڑکیاں سوچتی کم اور بولتی زیادہ ہیں۔ یہ پھر ریپیٹیشن ہے جی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ طاہر آفریدی 1939۔ طاہر آفریدی نے سرحد کی معاشرت کی ترجمانی کی ہے۔ بڑے حقیقی اور دلچسپ انداز میں انہوں نے پٹھان قوم کی معاشرتی زندگی اور رہن سہن کو پیش کیا ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ دیدن شائع ہو چکا ہے۔ افسانہ نگار سلطان جمیل نسیم طاہر کے افسانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، طاہر آفریدی کی کہانیوں کے بین السطور معنویت کی جو ایک واضح رو ملتی ہے وہ اس کے لاشعور میں معاشرت کو اعلیٰ اقدار سے روشناس کرانے کی خواہش کا دھیما سا اظہار ہے۔ دیدن کے اکثر افسانے گل، شو، گھر، بر پہاڑوں کا آدمی، بیٹی کا بوجھ، آنکھیں، راستے، اندھیرے کا گھاؤ اور پینشن، معاشرتی اور رومانی کہانیاں جن میں لطیف جذبوں کی عکاسی بھرپور انداز میں کی گئی ہے۔ طاہر اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے معاشرے کے لیے کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کوئی کرن تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ زبان بے زبان ان کا نمائندہ افسانہ ہے۔ طاہر کے کرداروں کی پہچان حسن نہیں بلکہ عمل ہے۔ وہ بہادری اور غیرت کا مجسمہ ہونے کے ساتھ ساتھ بااصول اور بعمل بھی ہیں، جو تصورات کی دنیا ہی میں نہیں رہتے بلکہ حقیقت کا سامنا کرنے کا پورا حوصلہ رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 274۔ زندگی کی کٹھنائیوں میں بھی ان کی حوصلہ بلند اور ہمت جواں رہتی ہے۔ ماحول کی گھٹن فطری طور پر انسان کو بغاوت پر اکساتی ہے۔ وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے اقدار کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اس قسم کی بغاوت ہمیں طاہر کے افسانوی کرداروں میں ملتی ہے۔ اندھیرے کا گاؤں ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو اپنی محبوبہ سے ملنے جاتا ہے لیکن وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی بہن کسی اور کا انتظار کر رہی ہے۔ معاشرتی گھٹن کا شکار اس کی محبوبہ ہی نہیں بہن بھی ہے۔ جبار خان اس کی محبوبہ، خارو اس کی بہن اور یوسف چاروں کردار معاشرتی زنجیروں کو توڑ کر کھلی بغاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ فاروق بخاری طاہر آفریدی کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کم سے کم الفاظ میں افسانے کے تمام تقاضے پورے کرنے کی شعوری کوشش میں پشتوں کی ممتاز افسانہ نگار خاتون زیتون بانو کے بعد طاہر کو سب سے زیادہ ملکہ ہے اور اس فن کے دوسرے رموز و نقاط سے بھی بری طرح آگاہ ہے۔ اس لیے فنی اعتبار سے اس کے اردو افسانوں پر انگلی دھرنے کی بظاہر گنجائش کم نظر آتی ہے۔ اس کے افسانوں کا سارا حسن ہی سادہ بے ساختہ اور فطری اسلوب میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی پہلی کوشش میں وہ اردو میں بھی ایک مشتاق اور کامیاب افسانہ نگار لگتا ہے۔ سیدہ حنا 1935۔ حنا کے 2 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، پتھر کی نسل اور جھوٹی کہانیاں۔ ان کے افسانوں پر ان کی شخصیت کی گہری چھاپ ہے۔ یہ افسانے حنا کے من کی دنیا میں ان کے تخیل کا سفر ہیں۔ وہ اس وقت قلم کا سہارا لیتی ہیں جب تخیل وجدان اور کیفیت کا جزو بن جائے۔ بعض افسانوں میں ان کی اس کیفیت کو الہام کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بڑے فنکار کی طرح ان کے افسانوں میں روح اثر ہے۔ ناصر علی سید کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ موضوعات کی کمی ہے نہ ہی فن کی، لیکن پھر بھی جنسی محرومی، نارسائی اور آسودگی کے موضوعات پر انہوں نے افسانے کے کینوس پر جو پینٹنگز بنائی ہیں وہ کمال کی ہیں۔ اور یہ اقتباس لیا گیا ہے ناصر علی سید کا اردو افسانہ اور خیبر پختونخوا مشمولہ احساس، جون اگست 2006، صفحہ نمبر 34 سے۔ حنا کے افسانوں میں موضوعات کا تنوع نہیں، ان کے افسانے کسی نہ کسی صورت میں جنسی تجربات کے عکاس ہیں۔ انہوں نے متوسط طبقے کے ناسودہ ذہنوں کی ترجمانی کی ہے۔ تھپڑ، ہزار پایا، تازہ کھیپ، شراکتی کھاتا، ایک لڑکی ایک لمحہ جنسی تجربات پر اپنی نوعیت کے منفرد افسانے ہیں۔ سیدہ حنا کے افسانوں کی گہری نفسیاتی بصیرت انہیں اردو افسانہ نگاری میں ایک نمایاں مقام دلاتی ہے۔ کرداروں کی گفتگو بڑی بے ساختہ اور نفسیاتی ارتعاش کی حامل ہوتی ہے۔ وہ صرف واقعات و اعمال کو ہی پیش نہیں کرتی بلکہ کردار کا نفسیاتی تجزیہ بھی پیش کرتی ہیں اور ان واقعات و اعمال کو بروئے کار لانے والے نفسیاتی عوامل کا بھی احاطہ کرتی ہیں، جن سے کردار کی فطرت کی ساری تعداریاں اور کمزوریاں واضح ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ خود زندگی کی خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں انوکھی تکنیک استعمال کی ہے۔ کبھی ایک لفظ کے گرد کہانی کا تانا بانا تیار کرتی ہیں۔ وہ ایک لفظ اگر حذف کر لیا جائے تو کہانی بے جان اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 275۔ کوڈ، بلٹ پروف
بیکل تازہ کھیپ میں بھی یہی تکنیک اختیار کی گئی ہے۔ یہی ایک لفظ کہانی میں وحدت تاثر اور فضا کے ربط کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس ایک لفظ سے وہ کہانی کے عنوان کا کام بھی لیتی ہیں۔ نغمے کی موت، دلہن، دیکھا اس بیماری یہ دل نے، ان کے بہترین رومانی افسانے ہیں۔ ان کے کردار بکھر کر ریزہ ریزہ تو ہو جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں۔ ہنا کے ہاں رمزیت و ایمائیت کم ہے، کہیں کہیں تاریخی واقعات کا سہارا لے لیتی ہیں۔ اپنی کہانی میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے وہ تمثیلات بھی بیان کرتے ہیں۔ انور سدید لکھتے ہیں، سیدہ ہنا نے ہمیں اداسی اور تنہائی کے سینکڑوں مجسم روپ دکھائے ہیں لیکن ان میں یکسانیت پیدا نہیں ہونے دی۔ ان کے افسانوں میں غالب حیثیت اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے والی لڑکیوں اور عورتوں کو حاصل ہے جن کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے لیکن ہاتھوں پر مہندی نہیں رچی۔ غربت کے افریت نے ان لڑکیوں کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس ماحول میں سانس لے رہی ہیں جہاں عورت کو جہیز کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ سیدہ ہنا کے کردار سلمی سے آنکھ مچولی کھیلتے اور ہر دفعہ ایک نیا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سیدہ ہنا اگر یہ افسانے نہ لکھتی تو ہم اس محروم طبقے کی فرسٹ ہینڈ رپورٹ سے محروم ہو رہ جاتے۔ اور یہ لیا گیا جی اقتباس برسبیل تنقید سے، صفحہ نمبر 209 سے۔ انور خواجہ، ان کے افسانے ترقی پسند افسانوی ادب میں ایک اضافہ ہیں۔ ان کے 2 افسانوی مجموعے بوزن بندر اور ناشناس شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجربے کا نچوڑ پیش کر کے اردو افسانے کو نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا ہے۔ ناشناس کے افسانے فنی لحاظ سے قدرے بہتر ہیں، وحدت تاثر کا خیال رکھا گیا ہے، بےجا توادن اور غیر ضروری جزیات بھی نہیں ملتی، جیتی جاگتی زندگی کو الفاظ کا لباس پہنا کر افسانے میں پیش کرتے ہیں۔ انور خواجہ کے کردار کسی مذہب یا سماج کے پابند نہیں، وہ تو بلندیوں کو پانے اور آسائش حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ عروج پانے کے لیے وہ صعوبتیں سہنے کے عادی نہیں۔ وہ اخلاقی ضابطوں اور مذہبی بندشوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر سہل اور ناجائز راستے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اختاج امین کہتی ہیں، نسوانی کرداروں کے ذریعے انور خواجہ نے عورت کو رسوا کرنے کا فریضہ بڑی کامیابی سے سر انجام دیا ہے۔ جنسی بہرا روی میں یہ سب نسوانی کردار مردانہ کرداروں کو ماتتے رہے ہیں۔ یہ تو سراسر جسمانی تقاضوں سے پیدا ہونے والی جنسی بھوک ہے جو اسٹیٹس کی بھوک سے جنم لیتی ہے اور رفتہ رفتہ ہر معاشرتی برائی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ غربت کے المیہ پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے راجندر سنگھ بیدی نے گرم کوٹ، غلام عباس نے اوور کوٹ کے نام سے 2 اچھے افسانے لکھے۔ انور خواجہ نے چیک کوٹ میں افلاس سے پیدا ہونے والی سماجی مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ انور خواجہ بھی اس موجودہ نظام کے نقص کو اپنے افسانوں میں اجاگر کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ منافقوں، فریب اور وزاداری کے حریدی پردوں کو چاک کر کے سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 276۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے جنس کو موضوع بنایا ہے۔ انسان کی جبلی خواہش بہت قوی ہونے کی وجہ سے اس میں کئی فطری کمزوریاں پیدا کر دیتی ہیں، لیکن اس کی قوت بجن سے ہی کام رہتی ہے۔ سماجی دماغ کی گھٹن کی وجہ سے یہ فطری جذبہ کئی بھیانک شکلوں میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ انہیں بے نقاب کرتے ہوئے زندگی کی نکھری تصویر پیش کرتے ہیں۔ ام عمارہ 1936۔ ام عمارہ کے 2 افسانوی مجموعے آگہی کے ویرانے اور دوردرشن ہیں، شائع ہو چکے ہیں۔ زندگی کی صداقتیں ام عمارہ کے افسانوں میں جلوہ گر ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے سے آگہی کی ویرانے کے تمام افسانے ان کے مشاہدے کا نچوڑ ہیں۔ کوئلہ بھٹی نراک، یہ گناہ بے گناہی، امر لتا، کس نے کس کو اپنایا، زندگی کا زہر اور کروٹ وغیرہ بہترین افسانے ہیں۔ وہ بنگال سے تعلق رکھتی ہیں اور اب سرحد میں مقیم ہیں جہاں انہوں نے بنگال کے ماحول کو بیان کیا ہے۔ وہاں بین الاقوامی حالات و واقعات پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ ام عمارہ کے افسانوں میں افسردگی کی ایک لہر دوڑتی نظر آتی ہے۔ یہ افسردگی حالات کے بطن سے پھوٹتی ہے اور اکثر افسردہ فضا کا یہ زہر کنوتیت میں بدل جاتا ہے۔ ام عمارہ اپنے افسانوں میں ابلاغ کی قائل ہیں۔ بڑے بڑے مسائل کو بڑی خوبصورتی و توازن سے یوں بیان کرتی ہیں کہ ماحول کے سارے خد و خال سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے وہ افسانے جو فسادات کے موضوع سے ہٹ کر لکھے گئے ہیں زیادہ تر المیہ افسانے ہیں۔ انسان کی بے بسی اس انداز میں سامنے آتی ہے کہ دکھ کی شدت پڑھنے والے کو چھونے لگتی ہے۔ سانجھاں درد افزوں صحیح انسانی عظمت کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان افسانوں میں انسانوں کے درمیان بے لوث اور بے غرض محبت کی تلاش ان کا اصل موضوع ہے۔
مایا ملی نرام مشرقی عورت کی کہانی ہے جو طلاق سے بچنے کے لیے زندگی کے جہنم میں ہر زیادتی اور ظلم سہتی ہے تاکہ معاشرے میں سے سرنگوں نہ ہونا پڑے۔ پتھر کا آدمی نے ایتھوپیا کے صحراؤں میں اگتی بھوک کو بیان کیا گیا ہے۔ درد روشن ہے ایک رومانی افسانہ ہے۔ بکاؤ مال میں جنسی پہلو کے بیان میں درندگی اور تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ افسانے ام عمارہ نے بڑی فنکاری سے پیش کیے ہیں۔ حامد سروش، وفات 2015۔ ان کے افسانے کچے دودھ کی خوشبو، اصحاب الشمال، شیر دانش، ٹھہری ہوئی آنکھیں، سیڑھی اور آدمی، جزا و سزا، غلامی، طرز اظہار کے اچھے نمونے ہیں۔ وہ تجدیدی اور علامتی رجحان کو پچھلی روایت سے منقطع کر کے اپنے افسانے کی بنیاد نہیں رکھتے، بلکہ روایت کو جدت سے پیوستہ کر کے علامتی طرز اظہار کو الہام کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ حامد سروش کی کہانیوں میں علامتی طرز اظہار کے ساتھ ساتھ کہانی کو اپنا نقشہ قائم کرنے کی پوری اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح روایتی افسانے کی مقصدیت بھی کہانی بن کی زیریں روح سے پیدا ہو گئی ہے اور علامتی دعوت فکر بھی قارئین کے ذہن کو جلا بخشتی ہے۔ حامد سروش کے یہ علامتی افسانے اصلاحی پہلو بھی لیے ہوئے ہیں۔ تجریدی اظہار میں کہانی سمونے کا ڈھنگ انہیں خوب آتا ہے۔ وہ معاشرے کی کمزوریوں اور خامیوں کو علائم اور کہانی بن کے سنگم میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عبارت کہیں بھی گنجلک اور پیچیدہ نہیں ہونے پاتی۔ وہ معاشرے کے رستے ہوئے ناصوروں کی نشاندہی کر کے ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 277۔ حامد سروش کے زیادہ تر افسانے اچانک کسی خیال یا احساس سے شروع ہوتے ہیں۔ یوں وہ قاری کی حیرت و استعجاب میں اضافہ کر کے کہانی کے تاثر کو یوں بڑھاتے ہیں کہ قاری ذہنی طور پر کہانی کی مکمل گرفت میں چلا جاتا ہے۔ شہر دانش میں انہوں نے دانیان مشرق اور خصوصاً مرتبین نصاب کی بے دانشی اور بے حسی کو ملفوف کیا ہے، جس کا مظاہرہ وہ نصاب مرتب کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ بچوں پر ضخیم کتابوں کا اتنا بوجھ لاد دیا جاتا ہے کہ ان کتابوں کی بوری تلے ان کی شخصیت دب کر رہ جاتی ہے۔ وہ افسانے کے دوسرے لوازمات مرکزی تصور، وحدت خیال، پلاٹ، کہانی کے ساتھ ساتھ علامت نگاری سے کام لیتے ہیں۔ ان کے افسانے صرف خیالات کا ایسا تسلسل نہیں جو بڑے بھونڈے اور مبہم انداز میں قاری کے چشم تصور کو ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری چیز کی طرف منتقل کرتا چلا جائے اور قاری ان جذبات و احساسات میں نقطۂ اتصال تلاش کرتا پھرے، بلکہ ان کے افسانوں میں تکنیکی ربط اور واقعاتی ترتیب ملتی ہے جو اکثر علامتی افسانہ نگاروں کے ہاں مفقود ہے۔ یوسف عزیز زاہد۔ سیدہ حنا یوسف عزیز زاہد کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زاہد کے افسانوں میں علامت کے ساتھ ساتھ کہانی بھی ملتی ہے۔ کہانی لکھنے کا انداز نیا اور متاثر کن ہے۔ اس نے نئے جنم کی تمنا میں خودکشی نہیں کی، بلکہ اپنے وجود کو علامت نگار کی حیثیت سے منوانے کی کوشش میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندھیرے غار میں گم نہیں رہتا، بلکہ ذات کے ساتھ ساتھ کائنات کے دکھوں کو بھی یاد رکھتا ہے۔ وہ اپنے اندر کی کہانی بیان کرتے ہوئے باہر رینگتے، سسکتے اور گھسٹتے ہوئے بہت سے لوگوں کی کہانی بیان کر دیتا ہے۔ یوسف عزیز زاہد کے ہاں فنی پختگی بھی ہے اور فکری گہرائی بھی۔ وہ ماحول کی تیرگی اور آلودہ فضا کو تکلیف دہ گھٹن کو محسوس کر کے باکمال جرت اظہار کر دیتے ہیں۔ ان کے افسانے مقصد اور پیغام کے حامل ہیں۔ فن کو مقصد یا مقصد کو فن پر قربان نہ کرنے کا احساس ان کی تحریروں میں ایک توازن پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان کے افسانے معاشرتی فریب کاری کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ ان کے افسانے معاشرتی فریب کاری، جھوٹ، فریب اور منافرتوں کے پردے چاک کر کے سچائی کو پیش کرتے ہیں۔ بے نشان قدموں کے چاپ، کہانی کے کنارے بیٹھی ہوئی خواہش، پیاس کا صحرا، بلیک ہول، جیون ایک ناٹک، معاشرتی المیوں کی بھیانک تصویریں ہیں۔ سانس لینے، چلنے پھرنے، کھانے پینے والے انسان تو بہت ہیں، لیکن وہ آدمیت سے ناشنا ہیں۔ اس تلخ حقیقت کو انہوں نے اپنے افسانے تاریک بستی میں فاسفورس کا آدمی میں بیان کیا ہے۔ زاہد نے علامتی اسلوب فیشن پرستی کے طور پر نہیں اپنایا، بلکہ ضرورت کے تحت علامتی پرایا اظہار اپنا کر موضوع کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے۔ علامتی ہوتے ہوئے بھی ان کے افسانے وضاحت کے حامل ہیں اور وہ فنی لحاظ سے بھی معیاری ہیں۔ ثانیہ گٹر، ادھوری پہچان کا کرب، گلیشیئر، ڈیتھ کلیم اہم موضوعات پر
مشتمل افسانے ہیں۔ فضل حسین سمیم لکھتے ہیں صفحہ نمبر 278۔ فضل سمیم لکھتے ہیں، ہم یوسف عزیز زاہد کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا قبلہ درست ہے۔ حیدر قریشی کا افسانوی مجموعہ روشنی کی بشارت شائع ہو چکا ہے۔ ان کے افسانوں کے موضوعات مستقبل کے غیر یقینی حالات اور تنہائی کے خوف کے احساس میں دبی دبی زندگی کی ایک دھندلی سی تصویر پیش کرتے ہیں جسے روحانی بالادگی کی روشنی منور کر سکتی ہے۔ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کا خوف ان کے افسانوں میں اتنا حاوی ہے کہ انسان کے عدم تحفظ کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ روشنی کی بصارت اور گلاب شہزادے کی کہانی اسی خوف کی تصویریں ہیں۔ ان کے افسانوں کے کردار ماحول کے تابع نہیں، وہ حالات کا جرأت و دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا مرکزی کردار ان کا اپنا ہی ہے، نہ صرف کہانی قار کی حیثیت سے بلکہ مرکزی کردار کی انفرادیت کے ساتھ وہ اپنی کہانی کے ماحول کو متاثر کرتے ہیں۔ حیدر قریشی نے روشنی کے اس استعارے کو اپنے افسانوں میں مجسم کر کے اپنے اہم کرداروں کی صورت میں مجسم کیا ہے۔ وہ اس کے ذریعے جابر ماحول سے رہائی حاصل کرنے کے لیے ایک توانا سہارا دیتے ہیں۔ ہوا کی تلاش اور ہوا گلاب شہزادے کی کہانی میں انہوں نے اسی استعارے کے ذریعے انسان کو موت کی تاریکیوں میں زندگی کی ایک نئی اور روشن راہ دکھائی ہے۔ مامتا غریب بادشاہ اندھی روشنی میں عام سماجی مسائل کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ حیدر قریشی چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کی بڑی بڑی صداقتیں بڑی خوبی سے بیان کرتے ہیں۔ سچ کا کوئی لباس نہیں ہوتا، اس لیے ننگا نظر آتا ہے۔ جیلانی کامران لکھتے ہیں، حیدر قریشی کے افسانے ایک نئے طریقے سے قاری تک پہنچتے ہیں اور ان کی گفتگو کا لہجہ بھی مختلف ہے۔ اس اعتبار سے ان افسانوں میں ایسا رویہ بھی شامل ہے جو کہانی سنتے ہوئے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہانی محض کسی واقعے کی بات نہیں کرتی بلکہ سچائی کا ذکر بھی کرتی ہے جو واقعیت کے رگ و ریشے میں جاگتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ سچائی نے ہمارے زمانے میں افسانے کا لباس پہن رکھا ہے۔ جدید ترین افسانہ نگار موجودہ دور کے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں تنوع اور رنگا رنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ عہد حاضر کے ملکی و بین الاقوامی حالات، اقتصادی و معاشی مسائل اور جنگ و بدامنی کی صورتحال بھی آج کے افسانہ نگاروں کا پسندیدہ موضوع ہے۔ آج فاصلے اتنے سمٹ گئے ہیں کہ ہمارا افسانہ نگار دنیا کے نقشے پر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور صورتحال سے آنکھیں اور کان بن کر کے اپنی تخلیقات پیش نہیں کر سکتا۔ مختصر اور طویل ان افسانوں کے بعد اب پکورتی افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی موجودہ دور کے ذہنی انتشار، خوف زدگی اور اعصابی تشنج کے شکار انسان کی ایک نئی اختراع ہے جو عدیم الفرصتی کی وجہ سے اس نئی تکنیک کو اپنانا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 279 یعنی 279، تاکہ کم سے کم وقت میں تفریح اور ذہنی آسودگی کے سامان پیدا کیے جا سکیں۔ صفحہ نمبر 279، فیروزہ بخاری۔ فیروزہ کے دو افسانوی مجموعے سچ کا زہر 1980 اور بادلوں کے سائے 1988 میں شائع ہو چکے ہیں۔ دونوں مجموعوں کے افسانوں میں ایک ہی کرداری تکنیک ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اصلاحی پہلو اکثر مد نظر رہتا ہے۔ سچ کا زہر 3 کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ قامت، دوست، گل سانگا اور پرانی لڑکی، ان طویل کہانیوں میں وہ بسا اوقات مرکزی نقطہ سے ہٹ کر طویل بحثوں میں پڑ جاتی ہیں۔ فیروزہ کے افسانے معاشرتی زندگی کے عکاس ہیں۔ معاشرتی زندگی کے پیچ و خم سے گزرتے ہوئے کردار کہانی تشکیل دیتے ہیں۔ ان کی تکنیک یہ نہیں کہ پلاٹ چن لیں اور کہانی میں ایک مخصوص فضا پیدا کر کے کرداروں کو اس ماحول میں ڈال لیں۔ کردار کی قوت تخیل اس کے عمل کو جو رخ دیتی ہے وہی کہانی کا پلاٹ ہوتا ہے۔ داستانوی کرداروں کی طرح ان کے مردانہ کرداروں میں مردانہ وجاہت تو ہے لیکن ہمت مردہ سے بالکل آ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بادلوں کے سائے کے افسانوں کی بندش زیادہ چست، جاذب، ریاضیاتی اور منطقی ہے۔ سچ کا زہر طویل کہانیوں میں بسا اوقات طویل بحثوں میں مرکزی نقطہ سے کہیں ہٹ جاتی ہیں۔ سچ کا زہر کے بارے میں فتح محمد ملک لکھتے ہیں، خالص فنی اعتبار سے یہ تینوں کہانیاں کردار کی کہانیاں ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ غیرت و شجاعت اور خود شناسی اور خود گری میں فیروزہ کے خاتون کردار مرد کرداروں پر ہر جگہ سبقت لے گئے ہیں، جیسے فیروزہ نے پاکستان نسوانیت کی معصوم انانیت اور بے باک جرت کی ترجمانی کا فریضہ ادا کیا ہو۔ معصوم شاہ ثاقب
ان کا افسانوی مجموعہ بند مٹھی 1985 میں شائع ہوا۔ یہ افسانے موجودہ پرآشوب زندگی کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی تحریر مختصر لیکن پرتاثیر ہے۔ وہ دریا کو کوزے میں بند کر کے اپنی بات کاری تک پہنچاتے ہیں۔ چند سطور پر مشتمل پلاٹ کو وہ اس طرح سادہ الفاظ میں سمو دیتے ہیں کہ قاری لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مرگ تمنا، خواب بن گئے یہ لوگ، فاختہ، میلا کفن، بند مٹھی ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ دوسرا چہرہ، حسن نظر، ٹھنڈا خون، آبلہ پا، کالا چاند وغیرہ اقتصادی ناہمواری سے پیدا ہونے والے مسائل کے عکاس افسانے ہیں۔ مرگ تمنا، شناخت، رکیب، زندہ لاشیں، ہمدردی، چتا، خواب بن گئے یہ لوگ سماجی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جہنم کدہ، اندر کا آدمی اخلاقی انحطاط کے ساتھ دکھی انسانیت کی مجبوریوں کی داستان بھی سناتے ہیں۔ ہم شکل میں گدھ کا استعارہ انسان خون آشامی کے لیے مستعار ہے۔ یہاں ہر انسان دوسرے انسان کی گردن پر پنجے گاڑ رہا ہے۔ ان کے تمام افسانے کسی نہ کسی معاشرتی المیہ کی داستان سناتے ہیں۔ یوسف راجہ چشتی لکھتے ہیں، یہ ننھے منھے افسانچے ہمارے معاشرے کے رستے ناسور اور عیاں کر کے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور ہم جتنا بھی سوچتے ہیں ہر سوچ کا ہر لمحہ گریبانوں میں جھانکنے کی تلقین کرتا ہے کہ اس میں سماجی رویے، معاشی روش، تربیت، ماحول، عادیت پرستی کے عوامل، عواقب، دولت کمانے کے گھٹیا طریقے، انسانیت کا کم سودی اور روحانیت کی سسکیاں واضح ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 280۔ مشتاق شباب 1942۔ مشتاق شباب کے مختصر افسانوں کا مجموعہ بیانیہ مطبوعہ 1986 ادبیات سرحد میں ایک اضافہ ہے۔ چپ کے دکھ ان کا مختصر ترین افسانہ ہے۔ چند سطور میں سماجی و معاشرتی علمی کاری تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مائس کانفرنس، دید محشر، فاختہ یک ورکی افسانے ہیں۔ ان کے تقریباً سبھی افسانے مکالماتی انداز بیان سے تکمیل پاتے ہیں۔ ربط یک شیرازہ، فاختہ، خامہ خون چکا اپنا، عافیت، صاحب شب، زرد روچان، حرف صدا، آواز سگاں، سبھی مکالمے کے روپ میں آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے افسانے مطالعہ کی گہرائی اور عمیق مشاہدے سے اخذ کیے گئے احساسات سے جنم لینے والی کہانیوں پر مشتمل ہیں۔ عصری صداقتوں اور برہنہ سچائیوں کی ایسی سچی پرکھ ان کی ہاں ملتی ہے۔ مائس کانفرنس، ربط یک شیرازہ، دیدہ محشر، آکاس بل، سیاستدانوں اور استحصالی قوتوں کی ظالمانہ حکمت عملی کی داستانیں ہیں، جن کی منفی سوچ حیات انسانی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی رہتی ہے۔ عافیت میں بھی حکمران طبقے کی خود غرضیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، جو اپنی کوتاہیوں کی پردہ پوشی کے لیے بے گناہ لوگوں کا قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ رضا مدانی لکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کی حد تک شباب واحد افسانہ نگار ہے جو بڑی وزنداری کے ساتھ اپنی اس روش پر قائم ہے۔ بہت بڑی بات، واقعی حادثے کو وہ کم سے کم الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ تفصیل کے دفتر میں بین السطور سے باہر امٹتے نظر آتے ہیں۔ جہانگیر سواتی، جہانگیر کی تین کہانیوں کا افسانوی مجموعہ اشراق کے نام سے شائع ہوا۔ ان کہانیوں میں معاشرتی اصلاح پسندی کا رجحان نمایاں ہے۔ کیسے لوگ فنی لحاظ سے گو معیاری افسانہ نہیں لیکن موضوعی اعتبار سے فادیت کا حامل ہے۔ شعلہ جو بھڑکے اور راہی میں معاشرتی بے-راروی، جنسی حوث پرستی اور اس سے پیدا ہونے والی سماجی برائیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ان افسانوں میں وہ جنسی و فطری کمزوریوں کو جو بیان کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں ابتدائی کوشش ہیں، کسی انفرادیت یا فنی معیار کی حامل نہیں۔ غزالہ نگار اورکزئی 1957۔ سرحد کی خواتین قلمکار میں سے ایک اہم نام غزالہ نگار اورکزئی کا ہے۔ انہوں نے ڈرامہ اور افسانہ دونوں میں نام پیدا کیا۔ شب خاموشی، پھول برس گئے، راہوں میں کاجل سے خفا آنکھیں، جب وہ پتھر موم ہوا، وہ ماہتاب، دشت وفا، میں اور میری تنہائی، درد
فرما میرے جیسے عمدہ افسانے تخلیق کیے۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کی دنیا آئیڈیل دنیا ہے، نوابوں، ارزادوں، سماج کے ٹھیکیداروں کی دنیا ہے جو اپنی انا اور روایات پر مر مٹتے ہیں۔ غزالہ کے تقریباً سبھی افسانوں میں محبت کی کار فرمائی سے جذباتی رشتے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ وہ سماجی موضوعات اور مسائل سے ابھرنے والی کہانیوں کو بھی اس انداز میں پیش کرتی ہیں۔ غزالہ کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع ناکام محبت ہے۔ اکثر افسانوں کا انجام المیہ ہوتا ہے۔ شب خاموش، دل کا نگر، ہلکا تیری زنجیر کا، زخم کی صورت کری، کاجل سے خفا آنکھیں اور کئی دوسرے افسانے المیہ انجام لیے ہوئے ہیں۔ خوش قسمت کا اختتام بھی انوکھے المیہ انداز میں کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 281۔ خوش قسمت ان کا رومانیت سے بھرپور افسانہ ہے۔ اسلوبیاتی اور موضوعی اعتبار سے غزالہ کے افسانے معیاری ہیں، لیکن فنی لحاظ سے کچھ خامیاں ہیں۔ بہت سے کرداروں کی بھرمار ان کی غیر ضروری بحث اور دلچسپیوں کو بیان کرتے ہوئے وہ موضوع سے دور نکل جاتی ہیں۔ غزالہ کی زبان رواں اور سلیس ہے۔ وسیع مطالعہ اور زندگی کا گہرا مشاہدہ ان کی ذہانت کا ثبوت بن کر ان کی تحریروں میں جھلکتا ہے۔ ڈاکٹر پروین عظیم 1952۔ پروین کا افسانوی مجموعہ گور کی ماں 1990 میں شائع ہوا۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع اسپتال کا ماحول اور مجبور انسانیت ہے۔ چمپا کلی، چراغ تلے، فلرٹ، زندہ رسولی، لڑکی بے وقوف سی، ان سب افسانوں کا محور اسپتال کا ماحول اور مریض کے مسائل ہیں۔ پروین کے افسانوں میں محبت، پیار اور انسانی ہمدردی کا جذبہ ملتا ہے۔ وہ معاشرتی کوتاہیوں کے عوامل پر غور کرتے ہوئے اپنے کرداروں کے لیے ترحیم کا جذبہ رکھتی ہیں۔ زندہ رسولی میں انسانی فطری کمزوریوں اور مجبوریوں کا ذکر اس انداز میں کرتی ہیں کہ کرداروں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے قارئین سے ہمدردی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سیدہ حنا لکھتے ہیں، وہ اپنے وقت کی بدلتی ہوئی اقدار کی نمائندہ ہے۔ اس کا فن تمام تر صداقت پر مبنی ہے۔ صداقت، حسن اور خیر، اس کی کہانیاں ان تینوں کی خمیر سے مل کر بنتی ہیں۔ یہی نہیں کہ اس کی کہانیوں میں مٹی کی بوباس ہے، بلکہ ان میں ہمارا سب کچھ ہے۔ پروین کہانی کے المیہ انجام سے کہانی کے تاثر کو دو چند بنا دیتی ہیں۔ وصول اور پاپی کا انجام تربیہ ہے، لیکن یہاں بھی خوشی کو غم کی فضا بوجھل بنا دیتی ہے۔ یہاں غم کے بوجھ تلے دبا دبا تربیہ دھیما سا احساس سکون ضرور فراہم کرتا ہے، لیکن آنکھیں پرنم رہتی ہیں۔ اشراف حسین احمد 1939۔ اشراف حسین احمد پشتو زبان میں کافی عرصے سے افسانے لکھتے رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اردو میں بھی افسانے لکھے۔ ان کا اردو افسانوں کا مجموعہ آکاس بیل 1991 میں شائع ہوا ہے۔ آکاس بیلیں 1991 میں شائع ہوا۔ اشراف حسین احمد نے بڑی چابک دستی سے متنوع موضوعات کو اپنے افسانوں میں سمویا ہے۔ ان کے ہاں شہری زندگی کی جھلک بھی ہے اور دیہاتی زندگی کی نقش کری بھی۔ وہ شہروں سے دیہات اور دیہات سے شہروں کی طرف اپنا سفر تخیل جاری رکھتے ہیں۔ ہر دو زندگیوں کے مسائل انہوں نے اپنے افسانوں میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ ان کی زیادہ تر کہانیاں کرداری کہانیاں جو اپنے مرکزی کردار کے گرد گھوم کر اپنے ماحول کا تانا بانا تیار کرتی ہیں۔ دیدہ نادیدہ، بے شرم، نانی مریم، شیندی گل، چھت اور ٹھیکرا، یہ سب کہانیاں مرکزی کردار کی پہلودار دینے والی فضا ضرور پیدا کرتے ہیں۔ اس زمرے میں یہ سب کہانیاں مرکزی کردار کی پہلودار شخصیت کے تحت در جہاں میں اپنا ماحول تلاش کرتی ہیں۔ کہانی کے مجموعی ماحول میں لمحہ بھر کے لیے وہ چونکا دینے والی فضا ضرور پیدا کرتے ہیں۔ اس زمرے میں جنسی مسائل سے خاص طور پر کام لیتے ہیں۔ ماحول کی تصویر کشی میں اشراف اپنے اظہار مدح کے لیے وسیع ذخیرہ الفاظ بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور ہر زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ کرم کرایا میں پنجابی الفاظ مثلاً کالی ککڑی دی چورتھائی لینڈ کے تہذیبی نقشے میں تھائی الفاظ سے رنگ بکھیرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 282۔ جیسے بھی یعنی نوونگ یعنی بھائی، اس طرح پشتو ثقافت و تہذیب کو بیان کرتے ہوئے وہ کئی پشتو الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلاً چم، گوانڈ، ننواتے، تختئی۔ کمال خوبی یہ ہے کہ ان الفاظ کو وہ اس خوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ اردو زبان کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کے افسانوں میں ان کی ذہانت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ سرحدی معاشرے سے تعلق رکھنے والا یہ افسانہ نگار جدت پسند ذہن کا مالک ہے۔
کلیم خارجی۔ خیبر پختونخوا میں اردو افسانہ نگاری کے میدان میں کلیم خارجی نے بھی گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ طوائف کے خطوط اور دوسرا گھٹیا آدمی کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان افسانوں میں ذات کے سچ کے علاوہ کائنات کے عالمگیر سچائیوں پر بھی دلیرانہ تبصرہ ملتا ہے۔ ان کے ہاں کہانی اگرچہ کہیں کہیں توارد کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن کہانی پر ان کی گرفت سے قاری بوریت محسوس نہیں کرتا، اور آخر میں افسانہ ختم ہونے کے بعد پڑھنے والا مصنف کا ہمنوا بن جاتا ہے۔ ریاض الرحمن کا افسانوی مجموعہ مرغ بعد نماز سے ایک مکالمہ اردو افسانہ نگاری میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مصنف نے مغربی ادب پڑھا نہیں بلکہ پیا ہے۔ ان کے افسانوں میں مغربی ادب کی جھلکیاں نمایاں ہیں۔ ان کے افسانوں میں ایسا اختصار ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کے افسانوں کے اسلوب میں بھی بلا کی روانی ہے۔ ان کے بعض جملے یقیناً اردو کے افسانوی ادب میں گراں قدر حوالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً افسانہ بہودہ میں لکھتے ہیں، عصمت چغتائی کا نام لیا جائے اور لحاف کی گرمی محسوس نہ ہو ناممکن ہے۔ اسی طرح افسانہ ہمزار لکھاری کی وصیت میں لکھتے ہیں، جھوٹ لکھنے والے بھی مر جاتے ہیں اور سچ لکھنے والے بھی، فرق صرف اتنا ہے کہ سچ لکھنے والے چند روز پہلے مر جاتے ہیں۔ شاہد انور شیرازی نے ابتدا میں بچوں کی کہانیاں لکھی، بعد میں افسانہ نگاری کی طرف ایک کامیاب سفر کیا۔ ان کے افسانے ماہ نو اور دوسرے ادبی جرائد میں چھپ کر اہل نظر سے داد پا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے موجودہ دور کے افسانہ نگاروں میں ناصر علی سید، تاج الدین تاجور، خالد سہیل ملک، جواد اور حسام ہراس فن کے میدان میں نقش ہائے رنگا رنگ و آہنگ مرتب کر کے قومی زبان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پشتو افسانے کو اردو کے قالب میں ڈھال کر پیش کرنا بھی سرحدی روایات کو اردو بولنے والے وسیع تر حلقے میں پشتون ثقافت کو متعارف کرنے کی شعوری کوشش کی ایک کڑی ہے، جن میں مترجمین نے پشتو افسانے کو اردو کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ ان میں عبدالودود قمر، فقیر حسین سحر، رحیم گل، خاطر غنوی، تاج سعید، مشتاق شباب، سعد اللہ جانبرگ، عبدالکافی ادیب، قیوم مروت اور زیتون بانو کے نام اہم ہیں۔ صفحہ نمبر 283، خیبر پختونخوا میں اردو غزل۔ بلند پہاڑی چوٹیوں کی طرح بلند عزائم اور جواں جذبوں کی سرزمین جو مملکت پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے، عام طور پر خیبر پختونخوا کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس خطے کے غیور لوگ زندگی کے ہر میدان میں نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو ہیں۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح علم و ادب کے شعبے میں بھی اس علاقے کے اہل علم و فکر حضرات نے اپنا بھرپور اثر ڈالا ہے۔ علاقائی زبانوں کے علاوہ یہاں کی شعراء نے اردو زبان میں بھی گراں قدر شاعری کے نمونے چھوڑے ہیں۔ دوسرے شعری اصناف کے مقابلے میں ان شعراء کی غزل دوستی دور سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ ذیل میں خیبر پختونخوا کے اردو غزل گو شعراء کے فکر و فنت پر تبصرہ کیا جائے گا۔ اس صوبے میں اردو غزل کے ابتدائی نمونے خوشحال خان خٹک کی پشتو نما اور رحمان بابا کی فارسی نما اردو غزل میں ملتے ہیں۔ یہ 16ویں صدی عیسوی کے عظیم پشتو شاعر تھے۔ یعنی غزلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں سرحد میں اردو زبان ایک ایسے تجرباتی دور سے گزر رہی تھی کہ کہیں اس کا رشتہ پشتو کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور کہیں فارسی کے ساتھ۔ اس کے بعد پوری 1.5 صدی تک سرحد میں اردو کی ادبی تاریخ خاموش ہے، لیکن 18ویں صدی میں قاسم علی خان آفریدی کے اردو دیوان کی دریافت سے ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ آفریدی 1763 تا 1832 ولی دکنی کا ہم اثر تھا۔ ان کا دیوان اسلامیہ کالج پشاور کی لائبریری میں محفوظ ہے، جس میں پشتو اور فارسی کی غزلیں بھی ہیں، مگر زیادہ تر کلام اردو کا ہے۔ نمونہ کلام: دیکھ کر عشق کی حالت میری مجنوں بولا، میں چلا شہر اجی لیجیے ویرانے کو، ہم جس کی محبت میں رسوا ہوئے عالم میں، کب چھوڑ گلی اس کی بدنام نکلتے ہیں۔ فاروق بخاری لکھتے ہیں، آفریدی کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا خلوص ہے جو ان کے کلام سے ٹپکتا پڑتا ہے۔ یہ ان کی قومی خصوصیت بھی ہے اور امتیاز بھی۔ ان کے علاوہ حیدر پشاوری 1800 سے 1726 سے 1800 تک کا ان کا دور ہے۔ کیس پشاوری 1761 سے 1828 اور گھور پشاوری مرزا عباس، عبدالعزیز خان عزیز وغیرہ نے اردو غزل میں طب آزمائی کی۔ اس کے بعد زمانے میں سائیں احمد علی آسی سرحدی، قاضی محمد عمر خزا،
بے دل پشاوری، جگر کاظمی، شائق سرحدی، غالب پشاوری وغیرہ ہیں۔ فاروق بخاری نے ادبیات سرحد اس نظم میں مختلف ادوار بھی قائم کیے ہیں۔ ان کے مطابق چوتھے دور میں یعنی 1935 تا 1920 تا 1935 تک کا زمانہ آتا ہے، جس میں زاغ سرحدی، کلیم جلیسری، شاطر غزنوی، نیت سرحدی اور کلیم اخوانی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد دور جدید آتا ہے جو 1935 سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور سے وابستہ اکثر شعراء نے 1947 کے بعد ترقی اور عروج حاصل کیا۔ ان میں فاروق بخاری، ضیاء جعفری، رضا ہمدانی اور قتیل شفاعی کے نام قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 284۔ احمد شاہ فاروق بخاری خیبر پختونخوا کی ادبیات کا سب سے بڑا اور عظیم حوالہ ہے۔ انہوں نے ہر صنف ادب میں تب آزمائی کی اور ہر جگہ اپنی سعی و ہمت سے ادبی چراغ جلائے، جن کی روشنی میں نئے آنے والوں نے اپنی منزلوں کی طرف کامیابی کے ساتھ سفر کیا۔ شاعری کی حیثیت سے وہ بڑے غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں تمام عصری رجحانات، ملکی حالات، محبوب کی جفاکاریاں اور حسن کاریوں اور سماج کے تمام اتار چڑھاؤ ملتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مقامی بلکہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے پرآشوب دور اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ آشوب ذات اور آشوب کائنات کے تمام مسائل سے بھی وہ آگاہ رہیں۔ اس لیے ان کی غزل ان تمام جذبات و واقعات کا یادگار مرقع ہے۔ ان کی شاعری کی کئی کتابیں شائع ہوئیں، جن میں زیر و بم، پیاسے ہاتھ، شیشے کا پیرہن، خوشبو کا سفر اور غزلیہ وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا کے واحد غزل کو شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل میں نت نئے تجربات کیے۔ انہوں نے غزلیہ میں ایک بحر کے مختلف قافیے اور ردیف والی غزل کا تجربہ کیا۔ انہوں نے غزل کو زندگی کا ترجمان بنا دیا اور موضوعات کے لحاظ سے اس میں وسعت پیدا کی۔ وہ غزل کے حقیقی فنکار ہیں۔ انہیں اس صنف کے لوازمات کا مکمل ادراک ہے۔ انہوں نے غزل کے مضامین میں روح اثر بھر دی ہے۔ ان کے ہاں محبت و انقلاب دونوں کنارے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ بغاوت کا ایک بڑا حوالہ بھی ان کے ہاں ملتا ہے۔ پیاس سے میں نڈھال کھیت میرے، اشک کس کس پہ جا کے برساؤں، تیرے جانے سے ہوئے شہر میں چرچے کیا کیا، کتنے اخبار فقط ایک خبر سے نکلے، رفاقتیں کوئی زنجیر پا نہیں ہوتی، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح، یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اردو غزل کو پروان چڑھانے میں فاروق بخاری کی کوششوں کو بہت عمل دخل حاصل ہے۔ انہوں نے رضا ہمدانی کے ساتھ مل کر یہاں کی غزل کو رومانیت کی حسین و جمیل وادیوں سے نکال کر ترقی پسندی کے خارزار کا مسافر بنا دیا۔ رضا ہمدانی 1910 تا 1994۔ رضا ہمدانی بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں اردو غزل کے معماروں میں سے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ رگ مینا 1957 میں اور دوسرا صلیب فکر کے نام سے 1984 میں منظر عام پر آیا۔ ان کی غزل میں کامیاب اشاریت پائی جاتی ہے۔ ان کے تن سے زندگی کا کوئی بھی گوشہ محفوظ نہیں۔ صفحہ نمبر 285۔ اس کے باوجود ان کا کلام ابہام سے پاک ہے۔ ان کی شاعری میں مقصد بھی اور فن بھی، ادب کی چاشنی بھی اور عمل کی تلقین بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خلوص ہے جو شاعری کی تصنع اور آبد سے منظر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ رضا کی غزلوں میں گردش زمانہ کے ہاتھوں ستائے ہوئے انسان کی مجبوری و بے بسی کا اظہار ملتا ہے۔ ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار لکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ رضا ہمدانی اپنے دھیمے مزاج کے مطابق جدید غزل کے خد و خال کو ابھارنے میں شوق رنگوں کے استعمال سے بدم رنگوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو آنکھوں کو خیرہ کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو کر محبت کے دائمی ترانوں میں ڈلتے رہتے ہیں۔ اور اقتباس لیے گئے رضا ہمدانی ایک ادبی عہد ایک تاریخ سے، صفحہ نمبر 500 سے۔ غضب تو یہ ہے کہ قاتل فقی شہر بھی ہے، جو راہزن ہے یہاں امیر کارواں بھی ہے۔ ان کی غزلیں سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی ہیں اور ان میں درد و غم ایک منفرد اس کا احساس ملتا ہے۔ ان کی غزلوں میں درد و غم کی جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کا تعلق جماعت سے زیادہ فرد کی ذات سے ہے۔ اس غم میں سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے والی کیفیت ملتی ہیں۔ تو اپنی ذات سے مجھ کو الگ نہ جان کے میں تیرے جمال کی نکھت کے تار و پود میں ہوں، خود فریبی کا فسوس تجھ پہ ہے طاری ورنہ کم نہیں ہے شب غم سے شب وعدہ اے دل۔ قتیل شفاعی، صفحہ نمبر 285 ہی جاری ہے۔
قتیل شفائی 24 دسمبر 1919 کو ہری پور ہزارہ میں پٹھانوں کے قبیلے کاکازئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اورنگزیب خان تھا۔ کسی معلوم تھا کہ ہری پور کے ایک چونگی کا منشی اور پنڈی ٹرانسپورٹ کمپنی کا بکنگ کلرک ایک دن اردو زبان کا ایک بڑا اور منفرد شاعر بن جائے گا۔ قتیل کی غزل کا اگر ایک ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ قتیل بنیادی طور پر یا غزل کے مزاج کے لحاظ سے کلاسیکی غنائی انداز کے شاعر ہیں، مگر انہوں نے نئے دہر کے نئے منظرنامہ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوطی سے باندھا ہے۔ ان کے ہاں وہ فنکارانہ صداقت موجود ہے جو خون جگر سے نمود پا کر غزل کے چہرے کے نکھار کا باعث بنتا ہے۔ جسیم قریشی کا کہنا ہے، قتیل کے پاس نہ تو موضوعات کی کمی ہے اور نہ ہی الفاظ کی، اس کے ساتھ اس کا ذہن رسا ان جہانوں کی خبر لانے پر قدرت رکھتا ہے جن تک کسی دوسرے کی ہوائی خیال بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس طرح اس کی غزل نہ صرف گنجینہ معانی کا طلسم ہے بلکہ الفاظ کی جادوگری کا ایک ایسا نمونہ بھی ہے جس میں نت نئے موضوعات کی کئی دنیائیں آباد ہیں۔ صفحہ نمبر 286 اور یہ ان کی کتاب سے لیا گیا تھا، قتیل شفائی شخص اور شاعر، صفحہ نمبر 48 سے۔ دور حاضر کی بدعات اور غلط رسومات کے خلاف قتیل کے ہاں ایک مؤثر احتجاج اکثر بغاوت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، انسان یہ سمجھے کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر منافق نہیں قتیل، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اپنی غزلوں اور نظموں کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے فلمی گیت بھی ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی غزل میں نغمے کی جوبن پر ہے۔ وہ غزل کو روایتی ڈگر سے نکال کر ایک ایسی زندگی سے بھرپور شاہراہ پر لے گئے جہاں غم جانا کے ساتھ ساتھ غم دوران سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے غزل کی روح کو قائم رکھتے ہوئے اس میں سماجی اور انقلابی موضوعات کو اس خوبی سے سمویا کہ کوئی بھی انہیں تغزل سے انحراف کا مجرم نہیں ٹھہرا سکتا۔ زبان اور موضوعات کے علاوہ ان کی غزل کی نمایاں خصوصیات غنائیت ہے۔ قتیل کی غزل ان کے تدریجی شعوری ارتقاء کی آئینہ دار ہے۔ وہ تصورات کے رنگین محل بناتے اور ان میں بقول فارغ بخاری اپنی فراری ذہنیت کو لوریاں دے کر سلانا چاہتے ہیں۔ ان کا کرب آدھی صدی سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں، پھیلا ہے تیرا کرب قتیل آدھی صدی پر، حیرت ہے کہ تو اتنے برس کیسے جیا ہے۔ تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید، دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کسی کے نکرئی پازیب کی جھنکار کے صدقے مجھے سارا جہاں گاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پائل ہمارے وطن کی عورت کا ایک ایسا شاعرانہ زیور ہے جس کی مترنم جھنکار سے کئی خوابیدہ نغمے جاگ اٹھتے ہیں۔ قتیل کا یہ نہایت پسندیدہ موضوع ہے، انہوں نے کئی جگہ اسے نئے اسالیب سے باندھا ہے۔ گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے بوندیں، کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے۔ قتیل کی غزل ان کے وسیع تجربات اور مشاہدات کی حامل ہے۔ ان کا دماغ تیز اور بیدار ہے اور غزل کے فن سے خوب واقف ہیں۔ ان کے اسلوب کی جدیدیت ہر گام پر ان کی انفرادیت ثابت کرتی ہے۔ انہوں نے پرانے خیالات کو نئے رنگوں اور نئے زاویوں سے پیش کیا ہے۔ ان کی غزل میں عصری شعور کا مکمل ادراک موجود ہے۔ انہوں نے ظاہر کی آنکھ سے موجودات کا تماشا نہیں کیا بلکہ دیدہ دل وا کر کے ان کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں، چوروں کا احتساب نہ اب تک ہوا قتیل، جو ہاتھ بے قصور تھا وہ ہاتھ کٹ گیا۔ ماتم سرا بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام، کسی حسین کی تجھے بد دعا لگی ہوگی، قتیل تو نے یہ دن بے سبب نہیں دیکھے۔ صفحہ نمبر 287 قتیل کے 20 شعری مجموعے ہیں جن میں ہریالی، آموختہ، گجر، جلتا رنگ، گھنگرو، روزن، جھومر، مطربہ، چھتنار، سمندر میں سیڑھی، گفتگو، پیراہن، ابابیل اور فوار وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ مظہر گیلانی کے متعلق پروفیسر بہادر خان فرماتے ہیں کہ مظہر گیلانی کا جمالیاتی مشاہدہ وسیع اور ان کی فکر اتنی تیز ہے کہ وہ نازک سے نازک نفسیاتی مسائل کو بے تکلفی سے سلیس اور شیریں پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ یا ملتفت نہیں میری جانب ارادتاً، یا وہ میرے خیال میں کھوئے ہوئے سے ہیں۔
شعری علامتوں میں انہوں نے جس تنوع سے کام لیا ہے وہ بس انہی کا حصہ ہے۔ انہیں غزل کہنے کا ڈھنگ آتا ہے، الفاظ و ترکیب کو سلیقے سے برتنا ان کا کمال ہے۔ وہ مزاجاً رومانی ہیں لیکن ان کی غزل کلاسیکی اثرات کی حامل ہے۔ خبریات بھی ان کا ایک اہم موضوع ہے، لیکن انہوں نے شراب کے بیان میں شباب کے مضامین کو پس پش نہیں ڈالا، اس لیے عشقیہ، سیاسی اور معاشی معاملات بھی ان کی نظر سے نہ بچ سکی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کی غزل کے نئے مفاہیم سے روشناس کرایا اور غزل کو قنوطیت اور مایوسی کے باد و باران سے نکال کر سعی و جد و جہد کی چمکتی دمکتی دنیا کا مکین بنا دیا۔ ان کے ہاں مضمون سے زیادہ شعر کی ظاہری خد و خال سنوارنے کا رجحان ہے۔ ان کے بعض اشعار بہت مشہور ہوئے۔ تجھ کو چاہا تیری دہلیز پہ سجدہ نہ کیا، وہ میرا عشق تھا اور یہ میری خودداری ہے۔ شوکت واسطی کی غزل اس کے اپنے ماحول کا غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے، جس میں آئینے کی طرح سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر بہادر اردو غزل کی داستان میں فرماتے ہیں کہ شوکت واسطی نے اپنی شاعری میں بناوٹ اور محض قافیہ پیمائی سے کام نہیں لیا ہے۔ ان کی شاعری میں نہ تو محبوب کے لیے جھوٹی تعریف ہے اور نہ رقیب کے لیے گالی گلوچ، اس کی بجائے اپنے ماحول اور حالات کا صحیح تجزیہ ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 128 پر ان کی جو کتاب ہے اس سے یہ اقتباس لیا گیا تھا۔ شوکت واسطی کی کتابوں میں کوئے بتاں ذوق خام اور خلد خیال شامل ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ کیجیے۔ اب بڑھ چکی ہے خوب تمنا کی خو مجھے، تم آ گئے ہو میں ہوں مگر انتظار میں۔ صفحہ نمبر 288۔ آج ہے کیسی زلیخاؤں میں یوسف نیلام، یہ جو بازار میں آوازہ ہے ارزانی کا۔ ابتدا میں وہ غزل برائے غزل کے قائل تھے، پھر قنوطی رومان پرستی کی دھن میں الجھے رہے، لیکن بعد میں اس کی غزل میں سماجی شعور کی جھلکیاں بھی دکھائی دینے لگیں۔ روش روش یہ چمن کے بجھے بجھے منظر، یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے بہار گزری ہے۔ خاطر غزنوی۔ خاطر غزنوی نے اپنی بصیرت و بصارت سے کام لے کر غزل کی زمین میں ایسے گلہائے رنگ کھلائے ہیں جن کی بہک نشام جان کو معطر کرتے ہوئے فکر و خیال کے ایک غالب عنصر کے ساتھ دور حاضر کے مسافر ان دشت و صحرا کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تیری ہر بات میں شبنم کی اڑانوں کی طرف، تیری ہر سانس میں سرگوشیاں رومانوں کی، تیری ہر فکر میں ایک تازہ غزل کی دستک، تیری ہر سوچ میں کیفیتیں افسانوں کی۔ خاطر کی عشقیہ شاعری محبت کی سرشاریوں کی بجائے ناکام آرزوؤں اور تشنا ناکامیوں کی ترجمان ہے۔ اس کے عشق کی تقویم میں ہجر اور بے مہری یاراں کا زمانہ ٹھہر گیا ہے۔ اس کے عشق کی منزل نامرادی اور زادے راہ اندھیرے ہیں جس میں اپنے بھی بیگانے بنتے ہیں اور عاشق بیچارے کو بیچ منجدہار چھوڑ کر خود ساحل پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب شاعر ان کی مسلسل بے وفائیوں کا عادی ہو جاتا ہے تو مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہوگی کہ مصداق اسے صدمہ نہیں ہوتا اور وہ حالات کی کربناکیوں سے وار صورت نباہ کرنے پر تیار نظر آتا ہے۔ کیا بھروسہ ہے تیرے لطف و کرم کا اے دوست، جس طرح سایہ دیوار ہوا یا نہ ہوا، اس قدر رنج سہے دل نے وفا میں خاطر، آج وہ ہم سے جو بچھڑے بھی تو صدمہ نہ ہوا۔ چونکہ وہ بصیرت و بصارت کے ساتھ جذبات و احساسات بھی رکھتا ہے، اس لیے شعور و ادراک سے کام لے کر زندگی کے پردوں کو سرکا کر اس گھناؤنے ناسوروں کو ظاہر کر دیتا ہے جو صدیوں سے ہماری فطرت، معاشرت اور کاروباری حیات میں پھلتے پھولتے نظر آئے ہیں۔ اس کی ذات کا ادھورا پن اس کی شاعری میں منعکس ہے۔ تنہائی اس کا ایک ایسا المیہ ہے جو اپنے اندر لاتعداد زہرناکیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ خاطر کی بے تابیاں ایک عام شاعر کی طرح دل خستہ کے لہو ہونے یا عشق لا حاصل سے پیدا شدہ صورتحال کی غمازی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اس کے پورے ماحول کا جبر مسلسل اور رنج مستقل صاف صاف نظر آتا ہے۔ ایک ایک کر کے لوگ نکل آئے دھوپ میں، جلنے لگے تھے جیسے سبھی گھر کی چھاؤں میں، کیا زہر سا ہر سمت فضاؤں میں گھلا ہے، جو چہرہ بھی دیکھوں وہی اترا سا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 289 یعنی 289۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی اس کے متعلق فرماتے ہیں، خاطر کی شاعری میں انسان بولتا ہے
وقت اپنی راگنی سناتا ہے، ماحول اپنے نغمے الاپتا ہے۔ جدید دور کی زندگی میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے یا جو کچھ ہونا چاہیے، اس کی انگنت تصویریں خاطر کی شاعری میں نمایاں ہو کر مجموعی طور پر اس کو نئی زندگی کا مرکہ بلکہ نگار خانہ بناتا ہے، اور یہی اس کی شاعری کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ خاطر کی شاعری میں رومانیت بھی ہے، لیکن اس کی ہم عورت ذہنی عیاشی اور کھیلنے والا کھلونا نہیں بلکہ ایک صحت مند رجحان کی علامت ہے۔ وہ ویرانوں اور بیابانوں میں بھی پھول کھلا کر چہکار و مہکار کا متلاشی ہے، لیکن زمانے کی کجبینی ان کی قوت حیات متاثر کرتی ہے اور اسے آغوشی محبت میں بھی سکون کے لیے ترساتی ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کھیل میں کٹ جائے حیات، دست تقدیر کھلونے میرے سب توڑ گیا۔ گورہمان نوید ان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ خاطر زہد و پارسائی کا دم بھرتا ہے، نہ فکر و فلسفہ کے سربستہ رازوں کی گھتیاں سلجھا کر حضرات انسان کے لیے نئی دنیاؤں کی تلاش کرتا ہے، بلکہ اس کی شاعری عام محسوسات کا سادہ ترین اظہار ہے، جس میں انسانی خواہشات کے غلام اور ہوس پرست اذہان کی اس اندھیر نگری کے شب و روز ملتے ہیں۔ اور اقتباس تھا خاطر غزنوی بصیرت و بصارت کا شاعر سے، بشمولہ ماہ 9 جولائی 2002 صفحہ نمبر 46 سے۔ احمد فراز کی غزل نے ایک عہد کو متاثر کیا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں تک فراز کی شہرت پہنچی ہوئی ہے۔ فراز کی غزل میں ایک ایسا جادو ہے جو ہر وقت سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ نہ صرف نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، بلکہ ادھیڑ عمر کے بزرگ بھی ان کی غزل سن کر سر دھنتے اور داد دیتے ہیں، کیونکہ ان کی غزل جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ فراز کی غزل زندگی کے تجربات اور تہذیب سے اتنی لبریز ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی اس کے چھلک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان کی غزل محبت سے عبارت ہے۔ محبت ہی وفا اور جفا کو جنم دیتی ہے۔ محبت ہی گلیوں گلیوں بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت کے سارے رنگ ان کی غزل کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ وہ محبتوں کے پیامبر ہیں، اس لیے فرماتے ہیں، تیرا مسلک محبت ہے محبت، بھلا اسے راس آئی یا نہ آئے۔ فراز کی غزل صرف جذبے خلوص اور احساس کی پروردہ نہیں، بلکہ اس میں فکر و خیال کا نیا اور غالب عنصر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 290۔ انہوں نے فطرت انسانی کے بعض تاریک گوشوں میں بڑی جرات اور بے باکی سے جھانکا ہے۔ فراز کے نئے رچوتے لب و لہجے نے ان کی شاعرانہ عظمت کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سائل احمد اپنے ایک مضمون فراز کی غزل میں فرماتے ہیں، فراز نے کلاسیکی حسن کو نئے مانوی احساس کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ زندگی کو سراپائے محبت والا دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے رومانوی فکر کو نیا انداز دیا ہے۔ فراز نے عام انسانی سطح کی شاعری کی ہے، اس لیے مشکل پسندی کی کوچے میں کبھی نہیں گئے۔ ان کے اکثر اشعار میں سنتے ہی دل میں اتر جانے والی کیفیت موجود ہے۔ ان کی غزل نہ صرف فکری لحاظ سے بلکہ فنی لحاظ سے بھی زبردست شاہکار ہے۔ ان کے شعری کنائے، استعارات و تشبیہات بے نظیر و بے عدیل ہیں۔ خاص طور پر ان کی یہ غزل تو تشبیہات کا ایک دل آویز نمونہ ہے۔ زلف راتوں سی ہے، رنگت ہے اجالوں جیسی، پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی۔ اس کی باتیں بھی دل آویز ہیں صورت کی طرح، میری سوچیں بھی پریشاں میرے باروں جیسی۔ ڈاکٹر سلیم اختر احمد فراز کے بارے میں جو فرماتے ہیں، احمد فراز ایسا شاعر ہے جو رومان کے ساتھ ساتھ عہد آشوب میں بھی مزاحمتی رویے بھی اپنا سکتا ہے اور اپنے خوبصورت اسلوب میں خوب و ناخوب سے سب کہہ جاتا ہے۔ اور یہ اقتباس لیا گیا ان کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ صفحہ نمبر 571 سے۔ فراز کے دل پر محبوب کی جدائی کا داغ تو لگا، لیکن اس داغ کو معاشرے کی چیرہ دستیوں، ناہموریوں اور ناانصافیوں نے ایک رستہ و ناسور بنا دیا، مگر وہ ہر حال میں سچ بولنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اس لیے وہ سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ محفل میں کل فراز ہی شاید تھا لب کشا، مقتل میں آج کاسہ سر بھی اسی کا ہے۔
انہوں نے بغیر کسی خوف کی حقیقت نگاری کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ غاصب حکمران ان پر قدغنیں لگاتے رہے، لیکن وہ ہر حالت میں عوام کے دکھ بیان کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف غم و اندھوں کے میلے لگے ہوئے ہیں اور ہر شخص سراسیمگی اور بیچارگی کی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے میں دوسرے کے غم انہیں اپنے غم دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے دکھ دیکھ کر وہ اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ فیض احمد فیض اس سلسلے میں فرماتے ہیں، بیک وقت غم جان اور غم دوراں کی وسیع دنیاؤں سے آگہی اور اس کے تغیر مشکل کام ہے، لیکن احمد فراز اس کام میں بہت حد تک کامیاب ہے۔ فراز کی آنکھ ایک باشعور انسان کی آنکھ ہے، انہیں اپنے عصری شعور میں ہر چیز کا مکمل فہم و ادراک ہے۔ ان کی تاریک بین نظر جب دیکھتی ہے، ان کی باریک بین نظر جب دیکھتی ہے کہ استحصالی قوتیں سادہ لو عوام کو وطن اور مذہب کے نام پر لوٹ رہی ہیں، تو وہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں، جس پر امیران شہر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 291۔ برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں، ان جوہڑوں کو میں نے سمندر نہیں کیا۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں، کبھی بہیلائے مذہب، کبھی بنام وطن۔ انہوں نے فکری رجحانات کو فنی نزاکتوں کے بوجھ تلے دبنے نہیں دیا، اور نہ ہی اپنے عہد کی الجھنوں اور اصلاحی معاشرہ کی لگن میں ڈوب کر فنی اور جمالیاتی قدروں کو فراموش کیا۔ ان چند شعراء میں سے جن کے بغیر اردو غزل کی تاریخ نامکمل ہے۔ لوگوں کی محبتوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ فراز کے جو مجموعے منظر عام پر آئے ہیں، ان میں تنہا تنہا، درد آشوب، نایافت، جانا جانا، پسنداز موسم، میرے خواب، ریزہ ریزہ، شب خون اور غزل بہانہ کروں اور اے عشق جنوں پیشہ اپنے پڑھنے والوں سے داد و تحسین وصول کر چکے ہیں۔ جلیل ہاشمی کا ایک مجموعہ کلام سائے دیوار کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ اس کا بہت سا غیر مطلوبہ کلام بھی موجود ہے۔ اس کی غزل کا بنیادی محور بقول پروفیسر سہیل احمد احساس تنہائی، دکھ اور محرومی ہے۔ اس کے ہاں محبت کے غم سے زیادہ زمانے کا غم موجود ہے۔ احساس تنہائی کی وجہ سے اس کی غزل میں داخلیت کا چلن عام ہے۔ اس کے متعلق خاطر غزنوی رقم تراز ہیں۔ جلیل ہاشمی کے ہاں نذیر اور میر انیس کی ڈکشن، فیض کی شاعری کا نرم اور تھیکا پن، اور ناصر کا کاظمی کی شعریت ملتی ہے۔ نظم اور غزل دونوں اصناف میں بلند پایہ شاعری کی ہے، اور یہ ان کی کتاب سرحد میں نئی نسل کی اردو شاعری بشمولہ پاکستان میں اردو جلد سوم صفحہ 38 سے لیا گیا تھا۔ ایک عمر جن سے ہاتھ ملاتے ہوئے کٹی، ہاشمی کوئی بھی ان میں میرا آشنا نہ تھا۔ خیبر پختونخوا کے غزل گو شعراء میں ایک اہم نام سلطان سکون کا ہے۔ کوئی خواب ہے نہ خیال ہے، اگرچہ 3-4 سال پہلے منظر عام پر آیا، لیکن وہ بہت عرصہ سے خوبصورت غزل کہتا ہے۔ اس نے انتہائی سادگی اور بے ساختگی سے جذبے کی ترسیل کی ہے۔ ان کی غزل میں درویشی اور انسان دوستی کے عناصر زیادہ ہیں، لیکن یہ انسان دوستی جب اس کو بہت سے عناصر کی طرف لے جاتی ہے اور وہاں اخلاقی اقدار کی شکست و ریخ دیکھتا ہے، تو اسے انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ وہ اقدار کی توڑ پھوڑ، تہذیب کی شکستگی پر نوحہ کنا ہے، لیکن اس کی کیفیت نہایت ہی زیب و دل فریب ہے۔ صفحہ نمبر 292۔ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے، تیرا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اگر تو اب بھی گلا من ہے تو ہوتا پھر کہ ہم نے تجھ سے وفا کی نہیں، تو جا نہیں ہے۔ مس پرنٹنگ ہے جی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے، تیرا ناول بدل کوئی نہیں ہے، اگر تو اب بھی گلا من ہے تو ہوتا پھر کہ ہم نے تجھ سے وفا کی نہیں، تو جا نہیں کی، کہ ہم نے تجھ سے وفا کی نہیں، پوجا نہیں کی، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے یہ تو بتا کہ ہم نے تجھ سے محبت میں انتہا نہیں کی۔ ڈیرہ اسماعیل نے اردو زبان کے کئی بہترین شاعر پیدا کیے، ان میں سے ایک سعید اختر بھی ہے۔ زبان کی لوچ اور لہجے کی ملاحبت نے اس کی غزل میں اپنائیت بھر دی ہے۔ صفحہ نمبر 292 ہی جاری ہے۔ خارجی حالات پر ان کی نظر بہت گہری پڑتی ہے۔ خارج میں
بکھرے ہوئے مضامین جب داخلیت اور شعور کی بھٹی میں تڑپ کر کندن بن جاتے ہیں تو خوبصورت اشعار کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اس نے زمانے کی نامواریوں پر کھل کر رائے زنی کی ہے۔ اس نے وسیع و بلیغ استعارات کا استعمال کیا ہے۔ سادہ اور بامحور زبان اور بیان کے ذریعے اس نے غزل کی مقبولیت اور ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ پتا ٹوٹا ڈال سے، دیار شب، سطح آب، چاندنی کے سائے، خواب گینے وغیرہ اس کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ ان کتابوں سے شاعر کے ادبی قد کی متعین کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ وہ آج کل بڑی نرمی سے پیش آتا ہے، کہیں یہ ترک تعلق کی ابتدا تو نہیں۔ بسانہ کوئی یہاں بن کرائے بھی اختر، کسی یتیم کا گرتا ہوا مقام ہوں میں۔ بیٹیاں آج وہاں حسن نظر بیچتی ہیں، باپ جن راہوں سے تلوار اٹھائے گزرے۔ خیبر پختونخوا میں اردو غزل کو مقبول بنانے اور اس صنف کو حد العزیزی عطا کرنے میں جن شعراء نے اہم کردار ادا کیا، ان میں سے ایک عظیم نام غلام محمد قاصر کا بھی ہے۔ جدید غزل گو شعراء میں ان کا مقام سب سے عظیم ہے۔ انہوں نے غزل کو خون جگر پلایا اور اس کو اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان بنایا۔ خیبر پختونخوا میں ان جیسے بے نظیر و بے عدیل شاعر کا پیدا ہونا محال ہے۔ صوفی تبسم ان کی کتاب تسلسل کی فلیگ پر فرماتے ہیں، ان کی شعر پڑھ کر ایک ہاتھ سے سر کھجانا اور دوسرے ہاتھ سے قلب کو سنوارنا پڑتا ہے۔ قاصر کا اسلوب بیان، میر کی سادہ بیانی، غالب کی تخیل آفرینی اور اقبال کی وسیع نظری کے افق سے سرشار ہو کر ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ غلام محمد قاصر کی غزل کسی سابقے یا لاحقی کی محتاج نہیں، ان کے اشعار سے ان کا ادبی قد ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کام، مجھے تو کوئی بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ صفحہ نمبر 293۔ ان کی شاعری کے 3 مجموعے ہیں، تسلسل، دریائے گما اور 8واں آسمان بھی نیلا ہے۔ ان کتابوں میں زندگی اپنے بھرپور انداز میں اجاگر ملتی ہے۔ 20ویں اور 21ویں صدی کے خارجی مسائل سے لے کر بالی عمر کی محبت کے داخلی مسائل تک زندگی کا کون سا رنگ ہے جو ان کی شاعری میں نہیں۔ عصر حاضر میں بعض شعراء نے ایک ہی موضوع پر غزلیں کہہ کر اپنی عمریں صرف کر دی، مگر قاصر نے چند شعر کہے ہیں اور بات کو امر کر دیا ہے۔ سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے، سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے، آبادی میں رہنے والے سانپ بڑے زہریلے تھے، تم یوں ہی ناراض ہوئے ورنہ بخانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔ صفحہ نمبر 293 ہی جاری ہے۔ موضوعات کے حوالے سے قاصر جیسا ہمہ جہت شاعر خیبر پختونخوا کی خاک سے نہیں اٹھا، اور یہی بات ان کی خالص شاعر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ان کا موضوعاتی دائرہ وسیع تر ہے، مگر فنی برتاؤ اور اسلوب کی اہمیت سے وہ بے خبر نہیں۔ وہ مصرے کی بنت میں ایک خاص شاعرانہ بصیرت اور فنکارانہ ہنر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا ہنر جسے قاصر جیسا جینیس ہی برت سکتا ہے۔ وہ اسلوب کی دلکشی کے لیے نہ تو ترکیب تراشتے ہیں، نہ نت نئے الفاظ کی تلاش میں دور تک جاتے ہیں، قریب کے الفاظ کی ترتیب ایسے رکھتے ہیں کہ ہر شعر تازہ کاری کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ان کی لفظیات میں تکرار بھی ہے، لیکن ہر پرانا لفظ جامع کہن بادہ نو کی زندہ مثال ہے۔ بن میں ویران تھی نظر شہر میں دل روتا ہے، زندگی سے یہ میرا دوسرا سمجھوتا ہے، تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب جو بھی غم ہو میرے معیار سے کم ہوتا ہے۔ غلام محمد قاصر کے متعلق طارق ہاشمی اپنے ایک مضمون سہمائی فنون میں فرماتے ہیں، پاکستان میں قیادت کے قحط اور سیاسی ناہمواریوں کی عکاسی سے قاصر کی غزل خالی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قاصر نے سیاسی نعرہ بازوں کی ممبرشپ اختیار نہیں کی۔ قاصر کے اسلوب میں تمثالیں بھی منفرد ہیں۔ مجرد کو مجسم کرنا شاعر ہی کا کام ہے، اور اس تجسیم میں تحریک پیدا کرنا شاعر کا کمال۔ ان کے اشعار پر وہ تجرید ہے، ان کے اشعار پر وہ تجرید سے پردہ شعر پر متحرک انداز میں یوں مصور ہوتی ہیں کہ قاری کے لیے ایک منفرد اور پرسحر منظر نامے کا دربہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو غزل میں نئے الفاظ اور نئی بحروں کا اضافہ کیا۔ وہ سنگلاخ اور ریتلی زمین کا باسی ہو کر بھی صاف اور سادہ زبان بولتا ہے۔ انہوں نے روایت غزل میں
روایتوں کی پاسداری نہیں بلکہ نئے سانچے بناتا ہوا آگے بڑھا ہے۔ انہوں نے پرانے مضامین کی بنیادوں پر اردو غزل کی نئی اور عظیم الشان تاج محل تعمیر کی ہے۔ معاشرے کے خلاف بھی ان کا رد عمل سامنے آتا ہے، لیکن وہ سماج پر برستے نہیں بلکہ دھیمے انداز میں اپنے مطلب کی بات کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہر ایک چوپال کیوں خالی ہوئی ہے نوجوانوں سے، ہر ایک چوپال کیوں خالی ہوئی ہے نوجوانوں سے، پرندے کس لیے واپس نہیں آتے اڑانوں سے، صفوں سے صفوں تک بڑے فاصلے ہیں، اذانوں سے ٹکرا رہی ہیں اذانیں۔ صفحہ نمبر 294۔ محسن احسان کی غزل نہ تمام محبتوں، نہ رسیدہ تمناؤں اور نہ شنیدہ صداؤں کی دل آویز شاہکار ہے۔ ان کی غزل میں جواں کیفیت ملتی ہے۔ انہوں نے غزل میں جدیدیت کے سارے پہلو سمو دیے ہیں۔ منظر نگاری، حقائق کا ادراک، دوستی و دشمنی کی کیفیتیں، خزاں و بہار کی کلفتیں اور رنگ و خوشبو کی ملاحتیں، یہ ساری کیفیات ان کی غزل کے پس منظر اور پیش منظر میں موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ڈوب گئے، ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے۔ محسن نے زندگی کی ہر کیفیت میں توازن تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خوبصورت الفاظ کا خوبصورت اور برمحل استعمال ان کی غزل کی جان ہے۔ وہ محبوب کے جادوئی اشاروں اور سحر انگیز نظروں سے گھائل ضرور ہوتے ہیں، مگر فکر کی اڑان میں بھی زمینی حقائق ہر وقت ان کے دامنگیر رہتے ہیں۔ نبیر شہر سے برہمی کی بات ہو یا غریب شہر کی مفلسی و غربت کا ذکر، ہر مقام پر وہ ایک کامیاب فنکار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ابیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں۔ ان کے الفاظ و ترکیب بہت آسانی سے ان کا مطلب کاری تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہاں نہ تو لفظ سے گنجینہ معنی کا طلسم بنتا ہے، نہ مہمہ، بلکہ اس کی ترسیل و ترتیل سے پڑھنے والوں کے ذہن و دل کے کلیساؤں میں گھنٹیاں سی بجتی سنائی دیتی ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کے ساتھ مکمل محبت اور خلوص کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ خلوص ان کی شاعری کے مجموعوں نہ تمام، نہ رسیدہ، نہ شنیدہ، نہ گزیر وغیرہ کے تمام اشعار سے صاف ظاہر ہے۔ ان کی غزل میں جذبہ اور سوچ ندی کے دو کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بے دعا ہونٹوں پہ کیوں اتنی دعائیں آ گئیں، دل میں پوشیدہ کہیں رسوائیوں کے ڈر نہ ہو۔ سجاد بابر خیبر پختونخوا کے غزل کو شاعر میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعے راہ رو اور مراحل کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کتابوں میں جو غزلیات موجود ہیں، ان میں خیبر پختونخوا اپنی روایات، ماضی اور حال اور جدت سمیت موجود ہے۔ مٹی سے اس کی محبت والہانہ ہے۔ لہلائے وطن کی زلف سنوار کر وہ محروم طبقات کے زخموں کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ اس کی غزل صنعتی تہذیب سے پیدا ہونے والی اداسی اور ہیولوں سے تشکیل پاتی ہے، مگر گھر سے محبت اور مٹی سے دوری کے حوالے سے بھی ان کے ہاں اہم موضوعات ہیں۔ گٹھا کہاں تھی دھواں سر پر نفرتوں کا تھا، جلے ہیں آگ میں امکان بارشوں کا تھا، جانے کیا ہے کہ رفاقت کے کرم سے پہلے وہ نجومی کو میرا ہاتھ دکھانا چاہے۔ صفحہ نمبر 295۔ شجاعت علی راہی کے دو مجموعے برف کی رگیں اور پھول کھلے نہ کھلے قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزل بدلتے موسموں، بدلتے مناظر، اندھیرے کی سمتوں کا سفر اور انسان کی فکری اڑان سے بنی ہے۔ کہیں خوف کا احساس ہے، کہیں بغاوت کے بھڑکتے جذبات ہیں، اور کہیں بے کسی و بے کسی کا رونا ہے۔ ان کی غزل انسانی رویوں کی بہترین عکاس ہے۔ قتیل ہو کے بھی میں اپنے قاتلوں سے لڑا کہ میرے بعد میرے دوستوں کی باری تھی۔ شہر کے خاموش قبرستان میں ہم رات بھر ایک اکیلے چھوٹے بچے کی طرح ڈرتے رہے۔ سورج نارائن نے اپنی غزل کو حالات حاضرہ کا ترجمان بنایا ہے۔ جمالیاتی احساس کے علاوہ غلامی کے عناصر اور معاشرتی نظام کی ابتری پر وہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ اسے طبقاتی تضادات سے چڑھ ہے۔ اپنی تہذیب، اپنے ذوق اور ان کے سارے رنگوں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ بسیار نویسی اور گلدستہ معنی کو نئی ڈھنگ سے باندھنے کے شوق نے
ان کی غزل کا حسن مان کر دیا، لیکن جدید غزل کے منظرنامہ میں ان کی غزل کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بجن سمجھ کے اسے گنگنا لیا میں نے، بجن سمجھ کے اسے گنگنا لیا میں نے، کہ مندروں میں بھی ظالم میرے گمان میں تھا۔ بانٹ دیتا ہوں غریبوں میں تبسم اپنا، عہد گریہ میں کوئی دیکھے سخاوت میری۔ مقبول عامر نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ اردو کے ایک بین الاقوامی معیار کا زندہ جاوید شاعر ہے۔ ان کی غزل میں زندگی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موزن ہے۔ کبھی یہ کسی جھیل کے کنارے اٹکیلیاں لیتی نظر آتی ہے، اور کبھی کسی چنار اور چٹکتی چاندنی کے نیچے عہد و پیما کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی رجائی لمس اور فکری روح کی بنا پر آج ان کی شاعری زندہ ہے اور اپنی اہمیت منوا رہی ہے۔ دیے کی آنکھ ان کا واحد مجموعہ ہے، کیونکہ موت کے برہم چنگل نے اس کومل سروں اور جواں جذبوں کے حامل شاعر کو بے وقت نگل لیا، لیکن وہ اس طرح کہ یادگار شہرا چیر اردو ادب کو دے گیا۔ یہی چنار، یہی جھیل کا کنارہ تھا، یہاں کسی نے میرے ساتھ دن گزارا تھا۔ مجھے خود اپنی نہیں اس کی فکر لاحق تھی، مجھے خود اپنی نہیں اس کی فکر لاحق تھی، بچھڑنے والا بھی مجھ سا ہی بے سہارا تھا۔ مقبول عامر کے ہاں محققات کا فسو منظر کی دلکشی کو مزید رعنائی عطا کرتا ہے۔ ہر نظارہ جیتا جاگتا کاری کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اس کے محققات کے متعلق ڈاکٹر نذیر تبسم فرماتے ہیں، لفظوں سے تصویر بنانے اور محققات میں زندگی سے بھرپور رنگ بھرنے میں عامر ہنرمندی اور قرینے کا ثبوت دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 292۔ ایسے مناظر کے بیان میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سب کے چہروں پر عامر نے اپنی آنکھ کا عدسہ لگا دیا ہو۔ عامر کی غزل ایک ایسا پری خانہ ہے جس میں محبوب کے جمال دل فروز صورت مہر نیم روز کی نظارہ سوزیوں، اور عامر کی غزل ایک ایسا پری خانہ ہے جس میں محبوب کے جمال دل فروز صورت مہر نیم روز کی نظارہ سوزیوں اور منہ چھپانے کی شہ سرخیوں کے ساتھ ساتھ فطرت نقاب حسن واقعی آب و تاب دکھا رہی ہے۔ آپ کی جگہ صفحہ نمبر 296 ہے۔ تم رنگ ہو، خوشبو ہو، ذرا دھیان میں رہنا، صحرائے محبت کی ہوا تیز بہت ہے۔ میں جتنی دیر ندی کے کنارے بیٹھا رہا، ردائے آب پر تازہ گلاب بہتے رہے۔ مقبول عامر کے ہاں محبت ایک آفاقی جذبہ ہے جسے نہ تو کوئی گھڑی کی سوئیوں کو کا پابند بنا سکتا ہے، اور نہ ماہو سال کی گردشیں اس بہاؤ کے رستے میں رکاوٹیں ڈال سکتی ہیں۔ اس کی شاعری پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر ساری عمر محبتوں کا بیج بوتا رہا ہے۔ ان سے پھر جو برگبار پیدا ہوئے ان کو اس نے جھولیاں بھر بھر کر گلی گلی اہل وطن میں بانٹ دیا ہے۔ اس کی محبت صرف احساس ذات تک محدود نہیں، بلکہ وہ کائنات کی ہر شے کو پروردہ محبت بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کا جوان جذبہ فیض کی طرح محبوب کو چاہنے کے ساتھ لیلہ وطن کے گیسو سوارنے میں بھی مگن رہتا ہے۔ ہمیں یہ غم ہے نگار وطن کے ہم نہ رہے، تو جانے کون تیرا قرض غم اتارے گا۔ عامر جب بھی معاشرے میں خلوص اور وفا ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اس کے ارمانوں کا خون ناحق ہو جاتا ہے۔ ہر طرف ہر شخص دکھی اور غموں کی آندھیوں میں بھٹک رہا ہے۔ غم بیچنے والے قدم قدم پر ملتے ہیں، لیکن اپنے دیس میں خوشیوں کا بیوپار کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ لیکن عامر کسی طور پر بھی ان دکھوں سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ منافقوں کے اس رویے اور چال کو تش تش بام کر دیتا ہے، اور کوئی خوف محسوس کیے بغیر حق بات کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ میرے خلاف گواہی میں پیش رہا وہ شخص جس نے مجھے جرم پر ابھارا تھا۔ دیے کی آنکھ کا شاعر جذبہ عشق سے بھی سرشار ہے، لیکن یہ جذبہ جواں ہونے کے باوجود چمٹنے اور لپٹنے کی تمام ہوسناکیوں سے پاک ہے۔ اس میں جسمانیت اور محبوبیت کہیں بھی دست و گریباں نہیں ملتے۔ اس کا محبوب کا آمیز ہے، لیکن اس کی خاموشی میں بھی بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں، بہت سی انکہی باتیں بھی شاعر سمجھ لیتا ہے۔ بچھڑتے وقت میں اس کو دلاسا دیتا رہا، وہ بے زبان تھی، مجھے بے بسی سے تکتی رہی۔ کچھ بزم کے آداب بھی ملحوظ تھے اس کو، اور کچھ وہ مزاجن بھی کم آمیز بہت ہے۔ صفحہ نمبر 297۔
مقبول عامر کے سینے میں ایک درد مند انسان کا دل دھڑکتا ہے، اس لیے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کو دوسرے کو اجڑنے اور تباہ ہونے پر دو بوند آنسو بہانے کی فرصت تک نہیں، ہر جگہ انسانیت سسک کر دم توڑ دیتی ہے اور دم توڑ رہی ہے، جبر تمام آفاقی قدروں اور فطرت کی رنگینیوں سے متصادم ہے، تو وہ اس طرح کے مطلب پرست زمانے میں مظلوم کے حق میں یوں آواز اٹھاتا ہے، اسے نہ کاٹیے تعمیر کثر کی خاطر، اسے نہ کاٹیے تعمیر کثر کی خاطر کہ اس درخت میں ایک فاختہ کا جالا ہے۔ مقبول عامر ایسا شاعر ہے جس نے کلاسیکی روایات کا دامن تھام کر جدیدیت کے کوچے میں قدم رکھا ہے، لیکن اس کوچے میں نہ تو ان کی فکری آہنگ کا خون ہوا ہے اور نہ فنی زوال کا شکار ہوا ہے۔ بنو سے تعلق رکھنے والا مقبول عامر کی غزل ہر نوجوان دل کی آواز اور ہر دکھی دل کا مداوا ہے۔ ڈاکٹر نذیر تبسم خیبر پختونخوا کی غزل کا ایک صحت مند حوالہ ہے۔ وہ شاعروں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے کم ظرف اور کم فہم دشمن سے مقابلہ تو درکنار اسے اپنی نفرت کا حقدار تک نہیں سمجھتا۔ وہ مقابلے میں اس کے ہاں محبت کا جذبہ ہر مقام پر حاوی ملتا ہے۔ وہ نفرت اور محبت دونوں میں شدت کا قائل ہے اور اسے ان جذبوں کی خانہ پوری اچھی نہیں لگتی، البتہ نفرت کے مقابلے میں اس کے ہاں محبت کا جذبہ ہر مقام پر حاوی ملتا ہے۔ اسی محبت کے جذبے کا اظہار اس نے اپنی کتاب تم اداس مت ہونا میں کیا ہے۔ دراصل اس کی یہی محبت جمالیات کی ایک زندہ اور روح پرور کہانی ہے، جس میں لبوں کے لمس اور آنکھوں کے چراغوں سمیت دریاؤں کی مست خرامی اور سمندروں جیسی سبک خرامی کے ساتھ بعد بہاری اٹکیلیاں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے ہاں محبت صرف ایک مجرد خیال نہیں جو شاعر کو ہوا کے دوش پر اڑا کر خیالی جنتوں کی سیر کے لیے اکساتا ہے، بلکہ یہ ایک عرضی تجربہ ہے جس میں اس کو کبھی محبوب کی آنکھیں امکانات کی حد سے زیادہ خوبصورت اور تکمیل حیات جاویداں کی ایک ضرورت معلوم ہوتی ہے، اور کبھی اس کے ہونٹوں کو چھو کر اپنے امر ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ اشعار شاعر کے جمالیاتی حسن کی فعالیت کے ترجمان ہیں۔ میں جس میں اپنے ہونے کا یقین محسوس کرتا ہوں، جو تکمیل حیات جاویداں کی ایک ضرورت ہے، کبھی آئینہ میں دیکھا ہے تو نے اپنی آنکھوں کو، یہ امکانات کی حد سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ نذیر کی شاعری کے جمالیاتی عناصر میں دنیا و مافیہ کے حسن کے علاوہ خوبصورت ذہنوں اور حسین دلوں کا حسن بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب ذہن اور دل منور ہوں تو پھر وہاں نفرتوں کے اندھیروں کو شکست ہوتی ہے اور چاہتوں کے بیوپار میں وفاؤں کے گلاب چاروں طرف کھل اٹھتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی شاعر کی بدنصیبی آڑے آتی ہے اور محبوب کے پیار کے پھول خزاں کی جھیل میں ڈوب جاتے ہیں، نہیں تھے میرے مقدر میں تیرے پیار کے پھول، نہیں تھے میرے مقدر میں تیرے پیار کے پھول، خزاں کی جھیل میں ڈوبے رہے بہار کے پھول۔ صفحہ نمبر 298۔ اس کی شاعری رنگ و نور کی شاعری ہے، جس میں نور ستاروں سے لے کر ساحل کی حدوں تک بدلیاں برس رہی ہیں۔ یہ بدلیاں جب بارش برساتی ہیں تو دھرتی پھولوں سے بھر جاتی ہے، ان پھولوں کی مہک دور سے تتلیوں کو کھینچ لاتی ہے اور شاعر اس معطر دنیا میں تتلیوں کی گنگناہٹوں کی پہچان کا درس دیتا ہے۔ لیکن جہاں نفرتوں کے ساز بجتے ہیں وہاں چاہتوں کی فصل لمحوں میں اجڑ جاتی ہے، اسی لیے نذیر نفرت کے جذبے سے گریزاں نظر آتا ہے۔ وہاں پھر چاہتوں کی فصل لمحوں میں اجڑتی ہے جہاں پر دھڑکنیں کرتی ہوں کاروبار نفرت کا، وہاں پھر چاہتوں کی فصل لمحوں میں اجڑتی ہے جہاں پر دھڑکنیں کرتی ہوں کاروبار نفرت کا۔ نذیر کی غزل میں پختونخوا کی روایات اور جہاں کا معاشرہ بھی پوری طرح منعکس ہے۔ ان کی غزل کے چند اور خوبصورت اشعار ملاحظہ ہوں۔ مجھے وہ دونوں حوالوں سے یاد آئے گا، میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں اور نفرت بھی، مجھے وہ دونوں حوالوں سے یاد آئے گا، میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں اور نفرت بھی، اچانک تیرے آنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے، مجھے بعد صبا کی مخبری اچھی نہیں لگتی۔ نذیر کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں تم اداس مت ہونا اور ابھی موسم نہیں بدلا ہر لحاظ سے بہترین شاعری کی بہترین دستاویز ہیں۔ جدید غزل گو شعراء میں عزیز اعجاز نے اپنے مجموعے اجاڑ رتیں اور پندار کے نام سے شائع کریں، ان سے ان کی غزل کا شہرہ ملک کے دور دراز علاقے کے باسیوں کی سماعتوں تک پہنچا۔ عزیز اعجاز کو
عزیز اعجاز کومل سروں اور حسین منظروں کا غزل ہاں ہے۔ وہ نوجوان شعراء کی بھیڑ میں رستہ بناتا ہوا بہت آگے نکل آیا ہے۔ اس کی غزل میں غزل کی تمام ممکنہ صفات موجود ہیں۔ موسموں کا گلہ کرنے اور خزانوں کے سوگ میں عمریں گزارنے والے عاشق ان کی غزل میں نہیں ملیں گے، بلکہ ان کے ہاں سرمستی اور توانا جذبات سے لبریز شاعری کے گل و گلزار کھلتے ہیں۔ اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو آغاز محبت میں لٹ گئے اعجاز، لوگ کہتے ہیں کہ انجام برا ہوتا ہے، لیکن محبت کے آغاز کی ناکامی نے اسے انجام سے پوری طرح باخبر کرا دیا ہے۔ اس لیے یہ دودھ کا جلا اب چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ سارے موسم موڈ کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر خوشیوں کی شادیانے بج رہی ہوں تو اسے سارا عالم مسکراتا ہوا دکھائی دے گا۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی محبت پر کبھی کبھار مادیت کا بوجھ حاوی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے نیچے ہانپتے کانپتے ہمت ہار کر غبار رہا نہیں بنتا، بلکہ رجائیت کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 299۔ بازوؤں کی ٹہنی پر جھولتا بدن اس کا، ہم کبھی نہیں بھولے والہانہ پن اس کا۔ جسم کے تناسب سے شاعری ٹپکتی ہے، بیر کی غزل اعجاز اور بانگ پن اس کا۔ تمام شب تیرے بارے میں سوچنے والا، تلاش رزق میں ہر دن گزار دیتا ہے۔ خاور احمد کی غزل کا انداز اس کے شعری مجموعے منظر میرے دریچے سے رقص وصال اور سرشاری سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے محبت کے حوالے سے نئے دریچوں سے پرانے مناظر دیکھنے کی کوشش کی اور نفسیاتی رویوں سے سربرکھا۔ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کیفیات کو غزل میں سمو کر اس صنف کو ہر دل عزیز بنایا۔ قومی اور معاشرتی حالات کے علاوہ اس کی نظر بین الاقوامی مسائل پر بھی ہے۔ ان سارے رویوں سے وہ اپنی غزل کا تانا بانا بنتا ہے۔ خاور کے متعلق ڈاکٹر ظفر اقبال فرماتے ہیں، خاور احمد ایک لالائے نخو درو ہے، جسے اپنے اسبات کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو صرف اپنے میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر اپنا حوالہ خود بننے کا دم خم رکھتا ہے، اور مرغوب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تازہ کری سے مروب بھی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ ان کی کتاب سے لیا گیا ہے، منظر میرے دریچے سے، صفحہ نمبر 10 سے۔ برسوں بعد ملے تو ایسی پیاس بھری تھی آنکھوں میں، بھول گیا میں بات بتانا، وہ شرمانا بھول گئی، ساجن کی یادیں بھی خاور کن لمحوں آ جاتی ہیں، گوری آٹا گوندھ رہی تھی نمک ملانا بھول گئی، پہلے میں دیکھ دیکھ کر پڑھتا تھا پھر اسے یاد کر لیا میں نے، آؤ چپ کی زبان میں خاور اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ اظہار الاظہار ایک جواں فکر شاعر ہے جس نے بڑی تیزی سے بہت قلیل عرصے میں بلندی کا سفر طے کیا ہے۔ اس کے اب تک 3 شاعری کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: ہم آئینوں کے قیدی، گرفت اور لمس کا خواب ندا رہنے دو، صفحہ نمبر 300۔ اظہار کی غزل میں روایات کا عکس جدتوں کے آئینے میں طرح طرح کے دیدہ زیب پیراہنوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ہاں جانان اور پاکستان دونوں کے غم کئی حوالوں سے لفظوں کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ اظہار کو محبوب کی ہر ادا پیاری ہے اور اس کے نشست و برخاست سے کائنات تک متاثر دکھائی دیتی ہے۔ جب اس کے محبوب کا مزاج برم ہو جاتا ہے تو کائنات کی نبض ڈوبتی ہے، اور جب وہ خرامہ چلتا ہے تو دنیا اس کے ہر قدم میں آنکھیں بچا دیتی ہے۔ جب اس کی نظر جم جاتی ہے تو فتنے سر اٹھا لیتے ہیں، اور اس کی پلک جھپکائی سے زمانہ بے خود ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھا ہے ہوئیں اس سے میری باتیں بھی، دل مہکتا ہے معطر ہیں میری راتیں بھی، اس کی انگڑائی بھی ٹوٹے تو مہک اٹھتا ہے، جیت جاتی ہیں ہر ایک گام یہ وہ ماتیں بھی۔ اس کی نظر جمی تھی تو ٹھہری تھی کائنات، جنبش دی آنکھ کو تو زمانہ گزر گیا۔
اظہار کی غزل میں شاعر محبوب اور محبت کے تمام مروجہ اقدار کا امین ہے، لیکن کہیں کہیں اس سے روگردانی ملتی ہے۔ یہ روگردانی معاشرہ کے تار چڑھاؤ کی دین ہے، جہاں ہوس کے سوداگر درکڑوں کے کاروبار کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنی منمانی دنیا بسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاعر ہر حال میں اپنی محبت کو کامیابی کی دہلیز تک پہنچانے کا عزم مصمم کیے ہوئے ہے۔ جب اس کا محبوب رنگ بدلتا ہے تو شاعر کے سارے توقعات ریت کے گھروں دے ثابت ہوتے ہیں، اور وہ محبوب کے پرفریب چال کو اس طرح بیان کرتا ہے: کون مانے گا کہ وہ جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، خوبصورت بھی ہے، انداز بھی برجستہ ہے، کیا تکلف ہے کہ اظہار وہ قاتل مجھ کو، کیا تکلف ہے کہ اظہار وہ قاتل مجھ کو مارنے آیا ہے اور ہاتھ میں گلدستہ ہے۔ اظہار غزل میں ایک وطن دوست شاعر کی طرح فقیر شہر اور امیر شہر کی سازشوں اور چیرہ دستیوں سے بغیر کسی خوف کے پردہ اٹھاتا ہے اور ان کے دھوکے کو ایک بڑا عذاب قرار دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا، میرے قاتل میرے نگر کے ہیں، وہ جس کی رہنمائی میں دل جلایا تھا اسی نے قتل کیا اقتدار میں آ کر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر کائنات میں اپنے نائب کے طور پر بھیجا، لیکن زمین پر آ کر یہ ہوس زر کی دوڑ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کی نظروں سے انسانیت کے تمام تقاضے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اظہار نے اس المیہ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہمارے معاشرے میں سانپوں اور بچھوؤں کی جگہ انسان کو ڈس رہا ہے۔ صفحہ نمبر 301۔ پرندے چپکے پھرتے ہیں، درندے تک ہراساں ہیں، یہ آوازہ ہے جنگل میں کوئی انسان آتا ہے۔ اظہار کی غزل کی ایک قابل ذکر خوبی اس کا اسلوب ہے۔ پختون شاعر ہونے کے باوجود اس کی شاعری کی زبان قابل دید بھی ہے اور قابل دار بھی۔ اس نے اس معاملے میں کہیں بھی ٹھوکر نہیں کھائی۔ تشبیہات، استعارات اور علامات تک کا استعمال اس نے مہارت کے ساتھ کیا ہے۔ من کا زہر تھا اظہار جس نے جان لی ورنہ، ہونٹ چومنے والے لب بہت رسیلے تھے، روپ یوں کھوتی ہے بھرپور جوانی جیسے، رس بھرے پھل کسی گودام میں سڑ جاتے ہیں۔ بعض روایت پسندوں نے نئی نسل کو غضبناک نوجوان کہہ کر ان کی اہمیت کو جوانی کی چنگاری دکھا کر جلانے کی کوشش کی، لیکن عشق اور مشق کی طرح ان نوجوانوں کی صلاحیتوں، تازگی کی شعور، نئے زمانے کی وسعتوں کا احساس اور روایت سیکھنے کے حوصلوں نے نمایاں کر دیا، اور ان کی جرأت پسندی اور قوت اظہار نے انہیں راستے کی تمام مشکلات پر قابو پانے میں کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ یہاں اس سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سرحد میں پسماندہ پریس اور ذرائع ابلاغ کی کمی کی وجہ سے بہت سے جوہر قابل گمنامی کی گرد میں پنہاں ہیں۔ بعض دور دراز علاقوں کے نابغہ روزگار اونچے اونچے پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہوئی اپنی آواز سے ہی لطف اندوز ہو کر رہ گئے، اور اونچے پہاڑوں کے آگے سماعتیں ان کے نغمات کی لذت سے محروم ہیں، لیکن شہری علاقوں سے قربت رکھنے والی صدائیں دمادم آتی رہیں اور سرحد کی زمین میں غزل بنجر ہونے سے محفوظ رہی۔ امجد بہزاد بھی توانا لہجے کا ایک منفرد غزل کو ہے۔ اس کے شعری مجموعے کا نام بارش کی 7ویں شام ہے۔ اس کی غزل میں بقول یوسف عزیز زاہد دھنک کے سارے رنگ موجود ہیں، مگر ان رنگوں کو پینٹ کرتے ہوئے امجد جس نئے انداز سے نئے لہجے کو اپناتا ہے، اس نے امجد کو شاعری کو ایک خوشگوار حیرت سے ہمکنار کیا ہے۔ اس کے لہجے کی انفرادیت میں اجنبیت کا کوئی احساس نہیں ملتا، بلکہ پڑھنے والا نئے تجربات اور نئے آہنگ کو اپنی ہی بات سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ اس کی غزل میں واردات قلبی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے ان واردات کو روایات کے ساتھ جدت کا لباس بھی عطا کیا، اور یہی خصوصیت جدید شعراء کی بھیڑ میں اسے نمایاں کرتی ہے۔ تو یہ کیا سوچ کر ہمارا ہوا، یہ تو یکسر تیرا خسارہ ہوا، میں تیری پہلی عاشقی ہوں مگر مجھ کو یہ تجربہ دوبارہ ہوا۔ ناصر علی سید نے فن و فکر کے حسین امتزاج سے غزل کو نئی جولانی عطا کی ہیں۔ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا کو اس نے اپنی غزل میں مکمل طور پر منعکس کیا ہے۔ خارج کی دنیا کے بکھرے ہوئے رنگ جب داخل کی گہروں رنگوں میں مکس ہوتے ہیں تو حسین اشعار کی صورت میں ڈھل کر سامنے آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 302۔ میرے موسم تیری آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں کہ بچے جس طرح ماں کی دعا میں سانس لیتے ہیں، پرندے شاخ پر نقل مکانی سے ذرا پہلے پروں میں دے کے سر آہو بقا میں سانس لیتے ہیں۔
یونس کیاسی ڈرامہ نگاری کے علاوہ غزل کے میدان میں بھی تب آزمائی کرتا ہے اور کامیاب غزل کہی ہے۔ اس کی غزل عصری شعور کی ترجمان ہے۔ میرے کوٹ کا کالر خالی رہنے دو، پھول تو تیرے جوڑے میں ہی سجتا ہے۔ میں نے تو بس اس کو اتنا چاہا تھا جتنا کوئی جھوٹ کسی سے کہتا ہے۔